یہ ایک پرانا لوگوں کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب چونکہ حساس معاملہ ہے اور لوگوں کی مذہب میں انٹرسٹ اور دلچسپی بھی ہے، تو ہم مذہب کو کیسے بیچ سکتے ہیں؟ پروگرام سے پہلے جب میں تیاری کر رہا تھا واللہ مجھے ذہنی کوفت ہو رہی تھی. جب میں یہ سن رہا تھا بہت ذہنی کوفت ہو رہی تھی کہ میں کیا سن رہا ہوں، بے ربط گفتگو. ایسے لگتا تھا ان کو کسی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے سیریس قسم کا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب یہ کہتے تھے کہ غلام احمد پرویز جس عربی سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے نا، تو ساری رات بیٹھ کے وہ عربی اپنے گھر میں بناتا رہتا ہے. اچھا ہاں، تو ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جس عربی سے یہ قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، قرآن کی سائنسی تفسیریں کر رہے ہیں، وہ ساری رات بیٹھ کے وہ عربی اپنے گھر میں بناتے ہیں. وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اچھا کہتا ہے یہ حدیث ہے. اچھا ہاں، یہ کہتا ہے یہ حدیث کی حدیث سند نہیں بیان کرتا. ہاں، اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کی سند، یا اس کو پتہ ہے تو وہ چھپاتا ہے. اگر چھپا رہا ہے تو ڈبل جھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں جی یاجوج ماجوج اس یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس پہ ہے ہی نہیں. ان کو یہ کیسے پتہ چلا؟ مثال کے طور پہ قائد اعظم نے کہا تو لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ قائد اعظم کانٹیکس میں موجود ہے. بالکل ایسے ہی. تو قرآن ذوالقرنین کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ذوالقرنین وہاں سوسائٹی کے کانٹیکس میں موجود ہے، 16,000 سال پہلے کی بات نہیں ہے. ایک اور بھی لفظ وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، پورٹل، انٹری پوائنٹس. اہل حدیث فکر یہ ہے کہ اصل میں ایک روایت کے بجائے آپ ساری روایتوں سے جڑ جائیں. جی اہل حدیث فکر وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف حنفی نہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سارے ہمارے ہیں. اہل الحدیث علماء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک عام آدمی خود ہی ایک بخاری پڑھے، مسلم پڑھے اور خود ہی اپنی طرف سے فتویٰ دے. اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اسلامی بینکاری میں جو ہے وہ فقہ مالکی کے اوپر فتوے چل رہے ہیں، ایسے ہی تقی عثمانی صاحب کے، ٹھیک ہے. اسی طرح اس سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے فقہ مالکی کے اوپر بہت سارے فتاویٰ دیے، یہ جو آپ کی فیملی لائف کے حوالے سے بالکل مسائل وہ فقہ حنفی سے حل نہیں ہو رہے تھے. تو ہر دور میں جو ہے وہ اس قسم کے علماء رہے ہیں ہر فقہ کے اندر جو ذرا اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین، آج ہم ایک دفعہ دوبارہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ایک اور صاحب ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بعد، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوتھ کے اندر ایک خاص طبقہ ہے، سب نہیں، ان کو نا کوئی خاص قسم کا مقام دینا چاہ رہی ہے یا سمجھتے ہیں ان کے متعلق کہ وہ کوئی بہت ہی ڈیفرنٹ انداز میں قرآن و سنہ کی کوئی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. جب ہم نے ان کے متعلق انٹرنیٹ پہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے متعلق آپ انفارمیشن حاصل کیجئے، تو ہم نے یہ دیکھا ان کے اوپر نا الزام ہے، ایکوزیشنز آف پروموٹنگ unverified or pseudo-scientific ideas, mixing science with sensational interpretation. یعنی کہ وہ ایسی جو unverified ہیں باتیں سائنس سے متعلق، سوڈو سائنٹیفک نظریات، افکار، اس کو وہ مکس کرتے ہیں، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا سینسیشن پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ہجان پیدا کرنا، تلاطم پیدا کرنا، اس قسم کی تعبیر و تشریح دیتے ہیں جو ہمارے 1400 سال میں کسی نے نہیں دی، اور پھر وہ یہ تمام علماء کو رگیدتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک صاحب جو کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کوئی توجیہ پیش کر رہے ہیں، یہ ساحل ادیم صاحب، کیا یہ خود کوئی باقاعدہ ویریفائڈ ریلائبل اسلامک اسکالر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اسلامک اور اسکالر کا جو ٹائٹل ہے یہ تو بہت بڑا ٹائٹل ہے. آپ کہیں کوئی ویریفائڈ ہیومن بینگ بھی ہے کہ نہیں؟ تو پچھلے زمانے میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں تذکرہ کیا، یعنی اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا. اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا؟ ہاں، کچھ قصہ گو ہوتے تھے اچھا 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 اچھا، جو کریا بستی بستی جا کے جھوٹی روایتیں، منکر روایتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا جو پہلے انہوں نے علماء سے نہ سنی ہوں. یہ خطباء اور واعظین کی ایک جماعت ہوتی تھی،
خطباء اور وائزین کی اس جماعت کو آج کل موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں. ہاں ٹھیک. تو وہ پیسہ بٹورتے تھے اس زمانے میں اس زمانے پیسہ بٹورتے تھے. امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں ان کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں میں. اچھا. تاکہ ان کی یہ جو کمائی ہے نا دین کے نام پہ یہ بند ہو اور صحیح دین لوگوں تک پہنچے, صحیح اور اتھینٹک حدیث لوگوں تک پہنچے. اچھا. تو یہ ایک پرانا لوگوں کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب چونکہ حساس معاملہ ہے اور لوگوں کی مذہب میں انٹرسٹ اور دلچسپی بھی ہے, تو ہم مذہب کو کیسے بیچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات بھی ہیں اس کے اوپر. تو مذہب بیچنے والے ہر دور میں رہے ہیں. انٹرپرینورز آج کل ان کو آپ انٹرپرینورشپ والے اور یہ ریلیجیس انٹرپرینورز, ریلیجیس انٹرپرینورشپ والے آپ کہہ سکتے ہیں. تو کسی کا کوئی اگر سائیکالوجی میں اچھا درک رکھتا ہے اور تھوڑا اس کا بزنس مائنڈ بھی ہے تو وہ بندہ بہت اچھا مذہب کے نام پہ بزنس کر سکتا ہے. اور یہ ہمارے صرف یہ نہیں بات کر رہا ساحل ادیم کی. اب دیکھیں وہ آج کل ایک ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ بہت سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب کہاں پہنچ گئے. تو یہ سارے لوگ شروع میں آئے اور مذہبی لوگوں نے ان کے افکار اور نظریات کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ بھی کیا. بعد میں جب ان کی کلی کھلی اور باتیں سامنے آئیں تو سوائے ایک بات کے کہ مذہب کو پیسہ کمانے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا. ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ اس کے متعلق بھی کچھ بتائیں کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ نیو. سنس دا ٹائم آف بنی اسرائیل ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو مذہب فروش رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ ایک فنومینا ہے جو ہر دور میں رہا ہے. مطلب یہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آج پیدا ہو گئی. کچھ اس کے متعلق بتائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ بات تو ہر دور میں رہی ہے, لیکن مذہب کی انٹرپریٹیشن کرنے والوں میں نا کچھ لوگ غلط ہیں لیکن مذہب فروش نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بات سمجھیں. ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ میں آج کل ماڈرن جو ہمارے آپ کہہ لیں ایرا ہے اس میں اگر مثال دینا چاہوں تو سر سید احمد خان ٹھیک ہے, بہت سنسیئر اور مخلص آدمی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ان کی انٹرپریٹیشن سے جو ہے وہ اختلاف ہے. ہمیں کیا سب کو اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. یہ سارا آپ کا یونیورسٹیز کا سلسلہ سارا انہی سے شروع ہوا ہے. علی گڑھ جو انہوں نے قائم کیا, لیکن وہ مذہب فروش نہیں, مذہب فروش نہیں تھے. انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا ایک اورینٹلسٹ کو, مستشرق کو جواب دینے کے لیے, ولیم میور کو جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ کتاب چھاپنے کے پیسے نہیں تھے. تو یہ دوسری طرف آپ دیکھیں یہ سارے تو مذہب فروش ہیں, مذہب سے کما رہے ہیں. عربک لینگویج کے آپ کورسز جو ہے وہ کروا کے, وہ تو مجھے پتہ ہے نا. اب ہمارے اسٹوڈنٹ جا کے وہ پڑھاتے رہے, ان کی مینجمنٹ ٹیم کا بھی حصہ رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں کس طرح سے سارا کاروبار ہے. لوگوں کو آتا ککھ نہیں ہے. بڑے بڑے آپ وعدے کریں ان سے, ہم آپ کو یہ سکھا دیں گے, وہ کروا دیں گے. دوسری طرف ہزاروں مدارس ہیں, صدیوں سے مفت میں آپ کو پڑھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور یہ صرف پڑھا نہیں رہی ہیں, مجھے بتائیں بورڈنگ مفت ہے, جی اسکولنگ مفت ہے آپ کی وہاں پہ, آپ کا کھانا پینا میس وہاں پہ مفت ہے. تو کیا ان کے پاس کوئی اسپیشل کورس ہے؟ اسپیشل کورس کیا ہے؟ جنہوں نے کیا ہے انہیں بتائیں, انہیں عربی کے 4 لفظ بھی نہیں آتے, اور خود ان کو جو عربی آتی ہے مجھے بتائیں. اور اس کے بارے میں ایک بہت اچھا مقولہ میں اگر کہوں نا, غامدی صاحب کہتے تھے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے, یعنی ان کے استاد, کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب یہ کہتے تھے کہ غلام احمد پرویز جس عربی سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے نا, تو ساری رات بیٹھ کے وہ عربی اپنے گھر میں بناتا رہتا ہے. اچھا. ہاں, تو ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جس عربی سے یہ قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, قرآن کی سائنسی تفسیریں کر رہے ہیں, وہ ساری رات بیٹھ کے وہ عربی اپنے گھر میں بناتے ہیں. ہاں, وہ عربی وہ والی نہیں ہے جو کہ آپ سے سلف سے چلی آ رہی ہے, وہ عربی جو کہ عربوں کے پاس ہے, کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا نا, عربوں کو بھی فارغ کر دیا نا. ابھی جو عوریہ مقبول جان کے ساتھ جو ہے ان کا وہ پوڈ کاسٹ ہے, اس میں تو کہہ رہے تھے عربوں نے بھی کیا کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ عربوں کو بھی عربی سمجھ میں نہیں آئی, 1400 سال میں کسی کو بھی عربی سمجھ میں نہیں آئی, ان حضرت کو وہ عربی سمجھ میں آئی ہے. اب سب کہتے ہیں جی اردو والے, یہ مطلب یہ سارے جو جن کا سارا زندگی جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا عربی رہا ہے. ٹھیک ہے, جو مفت میں تعلیم دیتے رہے. ہم خود جو ہے وہ مفت میں عربی کے کورسز کروا رہے ہیں, اور بہت انٹینسو کورسز کروا رہے ہیں, ہماری ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد, اور تم بیچ رہے ہو عربی کے کورسز بیچ کے, ایک تمہاری کلاس میں 500 اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور تم جو ہے وہ گاڑیوں پہ گاڑیاں بنائی جا رہے ہو, اپنی ایسٹس اور پراپرٹیز بنا رہے ہو, اور آتا کچھ بھی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو, اور اسٹوڈنٹس تم سے متنفر ہو رہے ہیں, کتنی کہانیاں لیے پھرتے ہیں. وہ تو اب کسی اینکر کی توجہ ہوگی تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ کھلے گا, جیسے ڈاکٹر نبیہ کا کھلا ایک وقت میں آ کے. یہ تو پھر یہ بھی پول پٹی کھل جائے گی. ذمہ داری جرنلسٹ کی ہے کہ وہ, یہ ہماری نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے
قرآن و سنہ کی، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اپروچ کیا ہے. دیکھیں جتنے بھی، جیسا کہ آپ نے کہا سر سید جو تھے وہ دین کے ساتھ مخلص تھے، لیکن ہم ان کی اپروچ سے اتفاق نہیں کرتے ایسے لیکن وہ مذہب فروش نہیں تھے. مذہب فروش. تو ایسے لوگ تو ہو سکتے ہیں جن کے آپ کہیں گے جی ہم ان کی تعبیر و تشریح سے اتفاق نہیں کرتے لیکن وہ دین کے ساتھ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں. ہم ان کے علمی اختلاف رکھیں گے ان سے، لیکن ہم یہ کہیں گے وہ مذہب فروش نہیں. تو ان صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے کتاب و سنت کی وہ ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ میں تو اتنا جانتا ہوں چاہے وہ اہل سنہ والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر موجود ہیں، حتیٰ کہ شیعہ حضرات بھی جو ہیں ان کی بھی ان کا جو دین ہے اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے، ان کے کچھ اصول الفقہ ہوتے ہیں، کچھ اصول الحدیث ہوتے ہیں، اصول التفسیر ہوتے ہیں. ان کی کیا، ان کی بنیاد کیا، ان کی میتھڈالوجیکل اپروچ کیا ہے؟ کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اکیڈیمک اپروچ نہیں ہے، کوئی اکیڈیمک اسکالرشپ نہیں ہے. بیسیکلی دیکھیں کہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ عوام الناس کو خوش کیسے کر سکتے ہو، آپ سٹوری کیسے بیچ سکتے ہو. دیکھیں یہ تو سارے سٹوری ٹیلرز ہیں نا، قصہ گو. ہاں قصہ گو ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی سٹوری بیچنی ہے. اب سٹوری بیچنے کے لیے پیچھے کیا پرنسپلز ہوں گے؟ پرنسپلز تو اس کے ہوتے ہیں، مطلب جس کی کوئی فلاسفی ہو، جس کا کوئی سسٹم تھاٹ ہو، کسی کا کوئی نظام فکر ہو، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو 1400 سال سے دینی روایت چلی آ رہی ہے وہ الل ٹپ نہیں ہے کہ اٹھ کے جی قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ اس کا معنی یہاں سے یہ کر دیا، وہاں سے وہ کر دیا. کچھ اصول پیچھے پورے پرنسپلز ہیں، اصول ہیں. کسی بھی ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کرنے کے اصول ہوتے ہیں. آپ ایم فل پی ایچ ڈی کرتے ہو، آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی کا پورا کورس پڑھایا جاتا ہے، یہ ریسرچ کی اپروچز ہوتی ہیں، یہ سارے مطلب ہر ڈسپلن میں ایسا نہیں ہے کہ ایسی کو الٹر اٹھ کے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں. تو سائنس کے اندر بھی ایک سوڈو سائنس ہے، ایک سائنس فکشن ہے، ایک فلاسفی آف سائنس ہے، ایک پیور سائنس ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک اسکالسٹک جو ہے وہ سائنس ہے. تو سائنس کے اندر بھی 10 قسم کی سائنسیں اب وجود میں آ چکی ہیں. بالکل بالکل. تو اب سوڈو سائنس ہو گئی، سائنس فکشن ہو گئی، یہ افسانہ نگاروں کا تو موضوع ہے، یہ سائنسدانوں کا، سائنسٹسٹ کا موضوع نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ لوگ یہی کرتے ہیں. یہ فلاسفی آف سائنس بھی نہیں ہے، بلکہ فلاسفی آف سائنس کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی تو سائنس فکشن ہے. پورٹلز تو آپ دیکھیں نا، اگر گوگل کریں نا تو مجھے بھی یہ بار بار سن کے حیرت ہوتی تھی، یار یہ لفظ کہاں سے لے آیا. تو میں نے گوگل کیا تو سب سے پہلے تو مووی آ گئی 2019 کی. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. دیکھیں ایک ہوتے ہیں تاریخ دان اور ایک ہوتے ہیں تاریخی ناول نگار، یعنی ایک تاریخی واقعے کو لیں گے اس کو ناول کی شکل دیں گے. تو یہ جو سائنس فکشن والے لوگ ہیں یہ سائنس کو بنیاد بنا کے اس کے اندر، اس شعبے کے اندر افسانہ نگاری کرتے ہیں، اور سوڈو سائنس والے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کچھ بیسیکلی دیکھیں دو چیزیں، ساحل ندیم کی جتنی فکر ہے نا وہ دو بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ من گھڑت مذہب، فیبریکیٹڈ ریلیجن، یعنی فیبریکیٹڈ نریشنز، من گھڑت روایات. یعنی مذہب میں سے اس نے پک اینڈ چوز کیا، مذہب میں سے اس نے کیا چوز کیا؟ من گھڑت روایات کو اس نے اٹھا لیا، جھوٹی روایات کو. لیکن وہ یہ کہتے ہیں استاد کا کام نہیں ہے ریفرنس دینا، یہ اسٹوڈنٹس کا کام نہیں. وہ ریفرنس تو ہم نے نکالے ہیں نا، چلو ایز اے اسٹوڈنٹ ہی ہم نے نکال لی ہیں، تو دکھا دیا ہے نا کہ ساری فیبریکیٹڈ ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ مذہب سے تو اس نے یہ چوز کر لیا. اچھا سائنس سے بھی کوئی، اس کو سائنس کا بھی کچھ نہیں آتا پتا. اچھا ہاں مطلب جتنی بھی باتیں یہ کرتا ہے بیکار قسم کی، آپ وہ کہتے ہیں نا جی گوگل کر لیں، خود کہتا ہے گوگل کر لیں، جا کے گوگل کر لیں. جیسے کہہ رہا تھا کہ جی اسکائی اوپننگ ان دا جرمنی، اس کی ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، جا کے دیکھیں. پھر بڑے وہ دھڑلے سے کہتا ہے جا کے گوگل کرو، ریسرچ کرو، فلاں کرو، ڈمکان کرو. اللہ کے بندے گوگل کیا، وہ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ جی سارا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بات بھی 1600 سم تھنگ کی ہے جو وہ کر رہا ہے. اسکائی اوپننگ ان دا جرمنی میں ہوئی اور سویڈن کے اندر ہوئی، اور لوگوں نے آسمان کے اوپر دیکھا کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، فائٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی گیٹس کھلے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، اور ہزاروں لوگوں نے جرمنی میں اور فلاں جگہ پہ دیکھا کہ آسمانوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، اور لوگوں نے پرپل فلاورز دیکھے، اور یہ ہوا وہ ہوا. اب جا کے گوگل کر لو، گوگل کرو تو گوگل کہتا ہے اور چیٹ جی پی ٹی کہتا ہے کہ جی 1600 کوئی 40-45 کے قریب میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی بنیاد نہیں، جھوٹی باتیں، قصہ گوئی. ہاں مطلب جیسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں، اس قسم کی باتیں. تو سائنس سے بھی اس نے جھوٹ اٹھا لیا. یہ سائنس تو نہیں ہے، ہاں سائنس نہیں ہے نا، مطلب سائنس کے نام پہ جو جھوٹ تھا اس نے وہ اٹھا لیا، اور اس نے مذہب کے نام پہ جو جھوٹ تھا وہ بھی اٹھا لیا. تو اس نے دو جھوٹوں کو ملا کے، ٹھیک ہے، یعنی نان ایتھینٹک ریلیجس نیریشنز کو لے کے، فیبریکیٹڈ ریلیجس نیریشن کو لے کے، اور سائنس فکشن کو لے کے اس نے ایک نیریٹو ڈیولپ کر لیا، بنا لیا.
جس کو اب یہ کہتا ہے کہ جی یہ ریلیجس سائنٹیفک نیریٹو ہے اور اس پہ ایمان لے کے آؤ. پتہ نہیں میں نے کہاں کی بات کر دی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو عربی پڑھاؤں گا. یہ سارا ان کو عربی آتی ہے؟ ان کی عربی کا کیسا معیار ہے؟ اس کو کیا عربی آتی ہے مجھے بتائیں. اس کی عربی کا کیا معیار ہونا ہے؟ جو کچھ اس نے عربی کی تشریحات مجھے بتائیں کر دی ہیں تو اس کے بعد تو بندہ سر پیٹ لیتا ہے. سر کیا پیٹ لیتا ہے؟ جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو اسے تو وومٹ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ میں نے سن کیسے لیا. صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب, سر درد شروع ہو جاتا ہے. مطلب اس کی باتیں سننے کے آسان کام نہیں ہے, بہت تزکیہ نفس چاہیے اس کے لیے, آپ بہت یقین صبر مانیے چاہیے. کہ پروگرام سے پہلے جب میں تیاری کر رہا تھا واللہ مجھے ذہنی کوفت ہو رہی تھی. جب میں یہ سن رہا تھا بہت ذہنی کوفت ہو رہی تھی کہ میں کیا سن رہا ہوں, بے ربط گفتگو. ایسے لگتا تھا ان کو کسی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے سیریس قسم کا. اب دیکھیے اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا, وہ بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. انہوں نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا اور اتنے کہتے ہیں جی علماء نے کام ہی نہیں کیا اس کے اوپر. اب ہر بندہ اٹھتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے جی علماء نے کام ہی نہیں کیا. بھائی اگر علماء نے کام نہیں کیا تو یہ نام آپ کو کہاں سے پتہ چلے؟ یہ جن کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نام, جن تفاسیر میں, جن اسلامک لٹریچر سے آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں, وہ لکھی کس نے؟ آپ علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے بولتے ہیں علماء نے کام نہیں کیا. ہمیں تو آپ کی ذہنی صحت پہ شک ہوتا ہے. شیخ کو ارشاد فرمائیے. اب یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا تیر مار دیا ہے, مذہب سے کیا اٹھایا جی؟ مذہب سے یہ بات اٹھا لی ہے کہ جی یاجوج ماجوج جو ہے وہ صرف آدم کی اولاد ہے. اب مذہب سے جھوٹی روایتیں اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث میں آیا. اچھا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ صرف آدم کی اولاد ہے. ہاں, اچھا ساحل ادیم کا کہنا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج صرف آدم کی اولاد ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ایک جھوٹی روایت ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ جھوٹی روایت ہے, اچھا کہتا ہے یہ حدیث ہے. اچھا ہاں یہ کہتا ہے حدیث کی سند نہیں بیان کرتا. ہاں اس کو پتہ ہی نہیں حدیث کی سند, یا اس کو پتہ ہے تو وہ چھپاتا ہے. اگر چھپا رہا ہے تو ڈبل جھوٹا ہے, قذاب. ہاں, اور اگر چھپا نہیں رہا, نہیں پتا, تو پھر جاہل ہے. یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا, یا جاہل ہے, جب جاہل ہے تو پھر اس کو اسکرین پہ آ کے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس موضوع پہ تمہارا مطالعہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور تم آ کے اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دو, بالکل اس خراب کرنا شروع کر دو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو روایت اس نے بیان کی ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو ویٹ ڈریم ہوا, اچھا احتلام ہوا, ٹھیک ہے, اور ان کا جو سپم تھا وہ مٹی کے ساتھ ملا اور اس سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئی ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ روایت جو ہے یہ جھوٹی روایت ہے. آپ ابن کثیر نکال لیں, سورہ کہف کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے جہاں ذوالقرنین کا ذکر ہے یاجوج ماجوج کا. ٹھیک ہے, تفسیر ابن کثیر کے اردو میں ترجمے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ روایت آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امام نووی نے اس کو بیان کر دیا. امام نووی نے بھی کوئی سند نہیں بیان کی. اچھا, کوئی سند نہیں بیان. اور امام نووی میں نے بھی کیا کیا کہ شرح میں بیان کیا. ٹھیک ہے, صحیح مسلم کی شرح میں انہوں نے تذکرہ کیا اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی صحیح روایت ہے. مطلب اس کی تذکرہ کیا, تذکرہ کرتے ہوئے کہ جی یہ بھی کچھ لوگوں نے بات کر دی ہے. تو ابن کثیر علیہ الرحمہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بے سروپا باتیں ہیں. یہودی لٹریچر, جیوس لٹریچر سے یہ آئی ہوئی ہے. جیوس لٹریچر سے, جیسے ہم اسرائیلیات کہتے ہیں, اس سے ایک روایت آپ اٹھاتے ہو, یعنی یہودیوں کی تفسیر آپ لیتے ہو اور یہودیوں کے اقوال من گھڑت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہو اور پھر کہتے ہو جو علماء کو شرم کرنی چاہیے. بھئی شرم تو آپ کو کرنی چاہیے. پھر شیخ ایک بات میں چاہوں گا, آپ عوام الناس کو ذرا بتا دیجئے کہ ہمارے جو علماء تھے, محققین تھے, وہ جب تفسیر کرتے تھے تو وہ ایک آیت سے متعلق جتنی روایات مشہور ہوتی تھیں ان سب کو بیان کر دیتے تھے, اور ان میں ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ اس آیت سے متعلق یہ تمام باتیں یا روایات مشہور ہیں, البتہ صحیح یہ ہیں اور صحیح یہ نہیں ہے. تو ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ درست ہے. یہ ذرا اس کے متعلق اسی طرح سے یہ مطلب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ درست کہہ بھی دیں تو سند کہاں پر ہے؟ امام نووی نے یہ بات کہاں پہ کہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ جی جی جی, انہوں نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک روایت بیان ہوتی ہے. بالکل, اس کا مطلب بیان کرنے والا کون ہے؟ بیان کرنے والے کعب الابار ہے. کعب الابار جو ہیں وہ یہودی تھے, پھر وہ مسلمان ہو گئے,
جب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ٹھیک ہے سچے تھے، لیکن اپنے دین یہود کا لٹریچر اسلام کے بعد بھی نقل کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں علماء نے ان کو اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھیں گے کعب الاحبار کے اوپر تنقید موجود ہے. حضرت عمر نے کی اپنے زمانے میں، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بھی کی رضی اللہ عنہ. اب جیسے کعب الاحبار نے یہ بات کہی کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے. جی جی لوگ نکال کے دیکھ لیں، اس کا اردو ترجمہ نکال لیں، اس کی انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے تفسیر ابن کثیر کی. کعب الاحبار نے یہ بات کہہ دی کہ جی ذوالقرنین جو ہے وہ سریہ کے اوپر گھوڑا باندھتے تھے. اچھا بالکل بالکل. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں سے لے کے آئے ہو یہ بات، سورس کہاں سے؟ مطلب نبی کے صحابی تو ہم ہیں، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا، آپ ادھر سے آئے ہو، ہم آپ کے اسلام کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ جھوٹی باتیں کہاں سے لے آتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روایت حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ساحل عظیم صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ جیوش لٹریچر کی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے جو یہاں آ گئی ہے، اور ہمارے علماء نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. یعنی اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو لے لو. یعنی وہ ہوتا ہے نا، جیسے کسی سے پوچھے نا اس کا حوالہ کیا ہے، وہ کہتا ہے جی الموضوعات جو کتاب ہے نا اس کے اندر یہ حدیث بیان ہوئی. یعنی اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ موضوعات کا مطلب ہے فیبریکیٹڈ نیریشن. علماء نے من گھڑت روایتوں کا ایک مجموعہ کلیکشن انسائکلوپیڈیا بنا دیا تاکہ لوگ اس سے دور رہیں، جیسے ابن جوزی وغیرہ نے یا اور علماء نے کیا. اب وہ اس من گھڑت مجموعے میں سے ایک حدیث دیکھتا ہے اور کہتے ہیں جی دیکھیں علماء نے جو ہے نا وہ حدیث بیان کر دی ہے اور کتاب کا نام موضوعات ہے. یہ تو مطلب لیول ہے. آپ ایسے لیول کے لوگوں سے آپ کیا علمی بات کریں گے؟ یہ ان کا علمی معیار ہے، علمی معیار ہے نا. مطلب وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بھائی سینس کیا ہے بیان کرنے کی. اور خود ابن کثیر وغیرہ جلیل القدر ائمہ اس پہ تنقید کریں، ابن حجر نے تنقید کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شیخ، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس سے بھی کچھ ایکسپلین کریں. وہ کہتے ہیں جی یاجوج ماجوج یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس پہ ہے ہی نہیں، ان کو یہ کیسے پتا چلا؟ دیکھیں یہ تو ایک بات جو قرآن سے نکالنے کی کوشش کی نا، قرآن کی بھی اپنی تفسیر کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ ابھی سے شروع نہیں ہوا، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو ہر دور میں شوق رہا ہے، ہر دور میں شوق رہا ہے کہ قرآن کی اپنی تفسیر کریں. لیکن ہم نے کہا کہ اس میں بھی فرق کرنا چاہیے. کچھ لوگ سنسیئر تھے، کچھ مسائل حل کرنا چاہتے تھے، کچھ ایسے ہیں کہ جو بزنس امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں، مذہب فروش لوگ. یہ بیسیکلی دوسری کیٹیگری کا آدمی ہے. پہلے لوگوں کو ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اختلاف بھی کرتے ہیں نا تو احترام کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے سر سید احمد خان کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، یہ دوسری کیٹیگری والے لوگ تو یہ اس قابل نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ یہ جب علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو وہ انجینئر محمد علی مرزا نمبر 2، ٹھیک ہے، وہ ان کی صورتحال ہوتی ہے. تو وہ جو قرآن کا لفظ ہے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ زمین پہ، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں بعضکم لبعض عدو. اب یہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ. اب یہ کہتا ہے کہ جی اہبتو جمع کا صیغہ ہے، کہیں سے اس نے سن لیا کہ جمع کا صیغہ ہے، چلو ٹھیک ہے جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب 2 تو اترے ہیں کنفرم ہے آسمان سے، وہ تو آپ مانتے ہو، آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام. تو تیسرا کون اترا ہے؟ تو اب یہ وہ جھوٹی روایت ایک تو اس نے لی کہ آدم کے سپرم سے یاجوج ماجوج پیدا ہوئی ہے، پھر اس نے کہا وہ تو اوپر ہی رہ گئے جی، وہ ابھی تک نہیں اترے، تو وہ بعد میں اتریں گے. اوپر کہاں رہ گئے؟ اوپر مطلب کسی پلانٹ کے اوپر رہ گئے. تو آدم علیہ السلام کیا کسی پلانٹ پر تھے؟ آدم علیہ السلام تو ظاہری بات ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر تھے نا، اللہ کی جنت میں تھے نا، اللہ کے پاس تھے، جنت میں تھے. تو وہ جنت سے کسی پلانٹ پہ کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، اس کے پاس کوئی دلیل، تخیل. تو جنت سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو اتارا. اور تیسرا کون تھا؟ خود قرآن یہ کہہ رہا ہے. اچھا، ان کی جو اپروچ ہے نا وہ میں جس سے ان کی غلطی پکڑی جائے گی فوراً، ایک عام آدمی بھی پکڑ لے گا. قرآن کی آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ کے بیان کرے گا. اچھا، تو اس طرح تو آپ 50 مختلف معنی بیان کر سکتے ہیں، تفاسیر بیان کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں ہے. میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں، میرا ایک جملہ جو ہے آپ یہ 15 سیکنڈ کا اٹھا لیں جی اور اس کو پھر وائرل کر دیں تو ہر بندہ کہے گا کہ یار 15 سیکنڈ کی بات اٹھائی ہے، آگے پیچھے بھی بیان کرو نا، حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب بات سمجھ، یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پروپیگنڈا کرنے کے لیے، بالکل کسی کی بات کا غلط معنی نکالنے کے لیے 10-15 سیکنڈ کا کلپ کاٹتے ہیں. یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ پورے رکوع میں سے پورا کانٹیکسٹ جو ہے اس میں سے ایک آیت کو صرف موضوع بنا کے اس کے ایک لفظ کے اوپر بات شروع کر دیں گے، اس کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر. دیکھیں پورا کانٹیکسٹ کیا ہے، پورا رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے یہاں سے شروع کیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا زمین میں ہم نے نائب بنانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی فرشتوں کے اختلاف کے باوجود. پھر جو ہے وہ
کہا کہ جی آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو 3 کا تو تذکرہ چل رہا ہے، 3 کا تو تذکرہ چل رہا ہے. پھر اللہ نے جا کے کہا آدم اور حوا کو دونوں کو جنت میں رکھا، درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، پھر کہا کہ جی پھل کھا لیا تو اب نیچے چلے جاؤ. ٹھیک ہے، تو 3 تو آ گئے، تیسرا آپ کو کیوں تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود قرآن میں وہ موجود ابلیس ہے. ابلیس ہے. شیخ آپ وہ بھی تو ذکر کر رہے تھے، اور گرامر کے اندر میں جب کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں السلام علیکم، اب کم جو ہے اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو جمع کا صیغہ ہے. ہاں نہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ احترام کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ مراد ابلیس ہے نا. یہاں پر ابلیس پہلے کہاں تھا؟ اوپر ہی تھا نا، ٹھیک ہے، اوپر ہی تھا، اس لیے تو اس کو سجدے کا حکم دیا تھا. اس کے بعد تو اب اللہ نے اس کو اوپر تھوڑا رکھا ہوا ہے، اس کو نیچے بھیج دیا نا ایسا ہی ہے. انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو واضح اس کا کانٹیکسٹ تو یہی بنتا ہے. لیکن جو وہ بنیاد بنا رہے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے تو جمع کا صیغہ کا من پسند تشریح نکال لیں. جمع کا صیغہ تو ظاہری بات ہے 3 جمع ہی ہوتے ہیں نا. جی جی بالکل، عربی میں 3 کا مطلب جمع ہی ہے. آدم حوا، تو اس نے کہا تھا تیسرا کون ہے؟ تو تیسرا قرآن بتا رہا ہے ابلیس ہے. بالکل ایسا ہی ہے، قرآن بتا رہا ہے. تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تم کانٹیکس سے کاٹو گے نا، پچھلی آیات بیان نہیں کرو گے، تو اب تمہیں موقع مل جائے گا کہ اس کے اندر جو مرضی ڈال. اور ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو من پسند معنی بیان کرتے رہے. اچھا شیخ، یہ سورہ کہف میں جو ہے یہ عین الحمیہ جو ہے اس کو بلیک ہول کے طور پہ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے، کچھ اس کے متعلق بھی بیان کیجیے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ عین الحمیہ، یہ بھی اب سورہ کہف کے اندر دیکھیں پورا ایک رکوع ہے، پورا رکوع پڑھیں گے نا آپ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی. لیکن اس کا ایک لفظ جو ہے وہ آپ اس کی 1 گھنٹے کی ویڈیو میں سن لیں گے تو یہ آپ کو بے وقوف بنانے کی پوری کوشش کرے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھدار ہوئی، آپ کے پاس کچھ نالج ہوا، علم ہوا پورا قرآن کا، آپ نے رکوع کھول کے صرف اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، آپ اس کے اس میں نہیں آؤ گے. ایسا ہی ہے. ہاں، لیکن اگر آپ نے قرآن کھولنے کی زحمت نہیں کی، ٹھیک ہے، اور پورا قرآن آپ نے اس کا کانٹیکس وغیرہ نہیں پڑھا، تو پھر آپ اس کے اس ساری کہانی کے اندر آ جاؤ گے. وہ پورا جہاں سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. جی، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے نا کامن سینس کی بات کرتا ہے. کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یسألونک، سوال سے، آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. ٹھیک ہے، کس نے سوال کیا؟ ان کو کیسے پتہ چلا؟ ذوالقرنین کیا اس دور میں معروف تھا؟ یہاں سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بھائی سوال آپ کب کرتے ہو؟ جب آپ کو کسی کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہوتی ہے اور کچھ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہو. اچھا ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں اس کے بارے میں سوال کروں گا؟ ایسا ہی بالکل کبھی بھی نہیں کروں گا نا. اگر ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں پتہ ایک پرسنالٹی کا، ایک شخصیت کا، ٹھیک ہے. عربوں کو کیا دلچسپی تھی ذوالقرنین سے؟ وہاں پہ 3 قسم کے لوگ تھے نا، جیوز تھے مدینہ کے اندر، یہودی تھے، ان کا مسئلہ تھا. ذوالقرنین کن کا مسئلہ تھا؟ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ بات ساری کھل جاتی ہے. ایسے ہی ہے. مطلب آپ ذرا سا غور کریں، کامن سینس استعمال کریں، بات ساری کھل جاتی ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، تو سوال کرنے والے کون تھے، ان کی کیا ہسٹری تھی، آپ اٹھا کے دیکھیں، یہودی تھے. بالکل سوال یہودیوں نے کیا. قتادہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، تابعین سے روایت ہے، پھر صحیح روایتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا. یہودیوں کو اب کیا دلچسپی تھی؟ بائبل کھول لیں، ٹھیک ہے. یہودیوں کے لیے مسیح تھا ذوالقرنین، کیونکہ نبوکدنضر نے جو ہے جب یروشلم کو تباہ کیا اور ان کو اٹھا کے لے گیا. 4 جگہ پہ ذکر ہے بائبل کے اندر، دانیال میں، یرمیا نبی، یسیہ نبی، دانیال اور عزرا، 4 نبیوں کے ہاں اس کا ذکر ہے ذوالقرنین کا، خورس کے نام سے، کیونکہ وہ اس کو عبرانی میں خورس کہتے تھے. اور اس کے 2 سینگوں کا بھی تذکرہ ہے ذوالقرنین. وہاں پہ بھی ہے کہ وہ میڈیا، باقاعدہ بائبل کے الفاظ ہیں کہ وہ میڈیا اور پارس 2 ریاستیں تھی، ایران 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اوپر ایک جنوبی تھی، ایک نیچے جو ہے وہ شمال میں تھی، تو ان کو وہ متحد کرے گا. یہ دانیال نبی کا جو خواب ہے تفصیل سے اس میں اس کا تذکرہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ ایک پورا کانٹیکسٹ چلا رہا ہے نا. قرآن خلا میں تو بات نہیں کر رہا نا، قرآن ایسی بات نہیں کر رہا. اب جیسے اب آپ کہیں کہ جی ہم یہ کہیں کہ جی قائد اعظم نے کہا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ قائد اعظم نے کہا، تو لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ قائد اعظم کانٹیکس میں موجود ہے. بالکل ایسے ہی. تو قرآن ذوالقرنین کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ذوالقرنین وہاں سوسائٹی کے کانٹیکس میں موجود ہے. 16,000 سال پہلے کی بات نہیں ہے، وہ نون ہسٹری کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، جن سے قرآن مخاطب ہے، جنہیں بتانا چاہ رہا ہے، وہ اس کے بارے میں آلریڈی کچھ جانتے ہیں، مزید انہیں کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے. تو وہ کیا جانتے تھے؟ وہ سوال کرنے والے کون تھے؟ وہ یہودی تھے. وہ جانتے کیا تھے؟ وہ بائبل نے بتا دیا. وہ اس کو مسیح سمجھتے تھے. اس نے ان کے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے امتحان لینا چاہا
کہ جی آپ ذوالقرنین، تو پھر قرآن نے بتایا کون تھا کون تھا کون تھا. 3 مہمات کا تذکرہ کیا ہے. ان 3 مہمات میں پھر بتایا کہ ایک اس کی جو ہے وہ مشرق کی طرف تھی، ایک اس کی مغرب کی طرف تھی، ایک اس کی نارتھ جو ہے وہ شمال کی طرف تھی. وہ پوری تفصیل ہے، اس میں سے ایک لفظ آپ اٹھا لیں. اب وہ یہ ہے کہ جو اس کی مغرب کی طرف مہم تھی اس میں یہ بات آئی کہ وہ وہاں تک پہنچا. جی آج آپ بریٹینیکا جو ہے وہ نکال کے دیکھ لیں، بریٹینیکا نکال کے دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی کوئی اچھا انسائکلوپیڈیا آپ اٹھا کے نکال کے دیکھ لیں، سائرس دی گریٹ، جیسے یہ جو ہے وہ یہ اسی کو خورس کہتے ہیں، سائرس دی گریٹ کو ہی خورس کہتے ہیں بائبل والے جو. ٹھیک ہے. اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ آپ اس کو بھی چھوڑ. آرکیالوجی سائنٹیفک فیکٹس ہیں، آرکیالوجی ہے. ایران کے اندر جو ہے بہشتون، اسی طرح جو ہے پرپلس، اسی طرح پرپلس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور ہے نقش رستم. یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں سے باقاعدہ باقیات نکلی ہیں. پھر پاسار گاد کے نام سے باقاعدہ اس کا ٹام نکلا ہے سائرس دی گریٹ کا، اور اس کے سر کے اوپر وہ ہیمن کراؤن ہے. ہیمن کراؤن مین جس کے اندر 2 سینگ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر 3 ڈسک ہیں جو اس کی 3 مہمات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں. تو یہ سارا کچھ اب آرکیالوجیکل فیکٹ سے پروو ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ سائرس دی گریٹ وہ تھا کہ جس کا تذکرہ قرآن بھی کر رہا ہے اور بائبل بھی کر رہی ہے، اور جس کا تذکرہ ہمارے ہاں روایات میں بھی سائنٹیفکلی پروون ہے. سائنٹیفکلی پروون ہے، یعنی آرکیالوجیکل فیکٹس یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سائرس کا جو سلنڈر ہے اس میں دارا کے زمانے کے، دارا اول، دارا جو ہے نا بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ 530 میں اس کی 530 بی سی میں، ٹھیک ہے، 530 بی سی میں جو ہے وہ سائرس دی گریٹ، یہ سائرس اعظم جو ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور 522 میں تقریباً کوئی 8 سال بعد دارا آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا بھتیجا تھا وہ دارا اول. اس کے دور کی انسکرپشن آج بھی موجود ہیں، تحریریں باقاعدہ. اچھا. ساری تحریریں ان کی انگلش ٹرانسلیشن موجود ہیں، پوری ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، ان کو انٹرپریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. تو وہ ساری بتاتی ہیں، اسی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو پھر یہ بلیک ہول کی طرف کیوں جاتے ہیں عین الحامیہ کو؟ بس آپ یہ سٹوری بیچنی ہے، آپ نے کچھ بھی سٹوری بیچنی. بات یہ ہے کہ عین کا معنی جو ہے نا وہ تو چشمہ کیا گیا، سلف نے کیا. ٹھیک ہے. سلف نے کیا نا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا معنی کیا، وہ آپ جو کہہ رہے ہو ابھی، آپ ان کی ویڈیو کی بات کر رہے تھے کہ جی مجاہد نے یہ کہا، مجاہد نے یہ کہا. بھائی بات یہ ہے کہ یہاں تمہیں مجاہد کیوں بھول جاتے ہیں؟ تبری نکالو نا. عین الحامیہ کا معنی کیا کیا ہے؟ سلف نے کیا معنی کیا؟ عین کا معنی آنکھ کس نے کی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کہتے ہیں جی کامن سینس استعمال کرو. وہ کامن سینس جو وہ شہزاد غیاث بھی استعمال کر گیا اس کے سامنے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. شہزاد غیاث کے ساتھ سے اس کا انٹرویو ہوا تو اب عام معنی تو یہی سلف نے کیا، آج تک یہی معنی کیا گیا کہ عین الحامیہ کہ مغرب کی طرف جو اس کی مہم تھی جی، اس کی سائرس دی گریٹ کی، یا آپ کوئی بھی نام لے لیں، ذوالقرنین لے لیں، چلیں بارہ. وہ وہاں پہ بلیک سی بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ ویسے ہی اس کو بلیک سی کی طرف لے کے جا رہا تھا. بلیک سی اس کو نہیں کہتے. وہ آگے کہتے تھے کہ جی جہاں وہ سمندر ختم ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے میڈیٹیرین سی کہا ہے، کچھ نے آگے جا کے جو ہے وہ کچھ اور جگہوں کا نام لیا، کہا کہ سمندر کے کنارے کچھ جھیلیں بن جاتی تھیں پانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو وہاں پانی جب مٹی کے ساتھ ملتا تھا تو ایک پانی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی دلدلی زمین بن جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مغرب کو فتح کرتے کرتے اس نے تقریباً ساری متمدن دنیا اس نے فتح کر لی تھی. ہاں، اس وقت آگے جو ہے وہ سمندر ہی تھا. جی. یہ مقصد تھا قرآن کا، ہے کہ وہ سورج غروب ہوتا دیکھ رہا تھا پیچھے دلدلی زمین کے اندر. ٹھیک ہے. عین الحامیہ، عین مین چشمہ، اور حامیہ سے مراد دلدلی زمین. ٹھیک ہے. یہ اس کی تشریح تھی. اب اس نے کہا کہ جی عین کا معنی چشمہ نہیں، عین کا معنی تو آنکھ بھی ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، عین کا معنی آنکھ ہوتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اچھا، وہ بھی لغوی معنی ہے، چشمہ بھی اس کا لغوی معنی ہے. اچھا، لیکن اب اس پہ شہزاد غیاث نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جس طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے ہو نا وہ آنکھ نہیں ہے. اچھا. وہ آنکھ کی طرح ہے. اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یعنی قرآن نے کہا آنکھ. جی. ٹھیک ہے. سورج کہاں غروب ہو رہا تھا؟ آنکھ میں. تو پھر مانو یہ آنکھ کے اندر سورج غروب ہو رہا تھا. یہ کیوں کہتے ہو آنکھ کی طرح چیز میں غروب ہو رہا تھا؟ قرآن نے یہ کہا آنکھ کی طرح چیز میں. تو اب آپ دیکھیں نا، یہاں میٹافر ہوتا ہے. چلیں ایک آدھ لفظ میں تو آپ نے قرآن کو شاعری بنا دیا، پوئٹری بنا دیا، جیسے مرضی اس کو کھیلیں آپ. ٹھیک ہے بھائی، غروب کا معنی کیا کریں گے؟ اب غروب کا معنی کیا کر دیا؟ یعنی غروب کا معنی تو یہ ہے کہ نظروں سے غائب ہو جانا. جی. ٹھیک ہے، یہ معنی تھا نا. تو اب بلیک ہول میں جا کے تو وہ مطلب نظروں سے کیا غائب ہوگا؟ اس کا معنی کر دیا جی ختم ہو جانا. تو اس کو بلیک ہول سے مطلب آنکھ کا معنی کر دیا آنکھ کی طرح. ٹھیک ہے. حامیہ کا مطلب کر دیا بلیک، حالانکہ خامیہ کا مطلب بلیک ہوتا ہی نہیں ہے.
لیکن خامیہ کس کا مطلب بنیاد بلیک نہیں ہوتا. خامیہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے, تبری کے اندر یہ روایت ہے, نکال کے دیکھ لے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ حضرت بھی بڑا تذکرہ کرتے ہیں. تو پڑھنا ہے تو بھائی پورا پڑھو نا, سلف کو پورا پڑھو نا, لوگوں کو بتاؤ ان کے بارے میں جو جھوٹی روایتیں ہیں جو ان سے ثابت نہیں ہیں وہ تو بیان کرنی ہے, جو صحیح ہیں وہ بیان ہی نہیں کرنی. اچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ کالی مٹی ہے. اچھا بیسیکلی حامہ, جیسے دیکھیں نا آدم کی پیدائش کس سے ہوئی؟ من حامہ مسنون. جی صرف بلیک کلر سے تو نہیں نہ ہوئی, بالکل. اصل میں اس میں اصل چیز ہے مٹی, لیکن اس مٹی کا کلر بلیکش ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس نے اس مٹی کو تو نکال دیا. بلیک ہول میں کون کہتا ہے کہ جی مٹی ہے؟ بلیک ہول دلدلی زمین ہے. کوئی سائنٹیفک ایسا کوئی نقطۂ نظر موجود ہے کہ بلیک ہول کوئی دلدلی زمین ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس نے وہاں سے صرف کلر لے لیا. بھائی اس کا خامیہ کا مطلب کلر نہیں ہے, کلر کے لیے اسود کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. حامیہ کا اصل مطلب ہے مٹی, لیکن مٹی کا کلر چونکہ بلیک مٹی بلیکش تھا تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اصل میں اس نے ہر جگہ پہ تحریف کی ہے, ہر جگہ کے اندر تحریف کی ہے. عین کا معنی اس نے بدل دیا, جو سلف نے مراد لیا تھا وہ معنی اس نے نہیں لیا. غروب کا معنی اس نے بدل دیا. ٹھیک ہے. حامیہ کا معنی اس نے بدل دیا. اچھا یہ سب کچھ بدلنے کے بعد بھی کیا کرے گا آگے؟ کیا ہر لفظ کا معنی بدلے گا آگے؟ صدین کا معنی. پھر کسی نے سوال کہا اچھا صدین, انہوں نے جا کے دیوار تعمیر کی تھی, تو دیوار تو ذوالقرنین نے یہاں پہ تعمیر کی تھی نا, بلیک ہول میں جا کے تو نہیں کی تھی. کہنے لگا کہ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اچھا اب دیکھیں نا, پھر وہ سورہ یاسین کی جو ہے وہ اپنا وہ آیت لے آیا کہ جی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کہا کہ ان کے آگے ایک دیوار ایک پیچھے دیوار, وہ دیکھ نہیں سکتے. جی تو یہاں دیوار سے کون سی دیوار مراد ہے یہ کہنے لگ گیا نا, یہ تو میٹافر ہے. ہاں میٹافر ہے. تو مطلب یہاں میٹیریل دیوار تو مراد نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے اس کی, سورہ یاسین میں میٹیریل دیوار مراد نہیں ہے. سورہ کاف میں کیا صرف صدین کے لفظ آئے ہیں؟ اصل میں یہ بات سمجھ ہی نہیں رہا نا, یا سمجھنا چاہ نہیں رہا. جی وہاں پہ سورہ یاسین کے اندر صد کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیوار بھی ایک پردہ ہوتی ہے, ایک رکاوٹ ہے نا دیوار, کہ آپ دیوار کے دوسری طرف دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ صد کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ کوئی لفظ ہوتا ہے نا اس کے دو استعمالات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں لٹرل میننگ, لٹریری میننگ. بالکل. تو قرآن میں بھی ایک لفظ اپنے لٹرل میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے, کہیں لٹریری میننگ میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ جی جہاز, جہاز کا معنی ایک تو اڑتی ہوئی مشین ہے اور ایک جہاز کا معنی نشئی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارا سلینگ ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنے لٹریری میننگ میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ ایک لفظ کو لٹریری میننگ میں لیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, تو سورہ کاف کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ اپنے لٹرل میننگ میں ہے, اور سورہ یاسین کے اندر یہ اپنے لٹریری میننگ کے اندر ہے. اچھا سورہ کاف میں لٹرل میننگ میں کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ اللہ نے صد کا لفظ نہیں استعمال کیا, صدین کا کیا. پردہ تو جو ہے نا دیکھیں وہ تو ایک ہی ہوگا, دو پردے اللہ نے ان کی آنکھوں پہ دو پردے ڈال دیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پردہ ڈال دیا تو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو صدین کا لفظ جب آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دیواریں تھیں. ٹھیک ہے, دو دیواریں تھیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں کہ نہیں ہے, اس کے حوالے سے ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی, یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے حوالے سے کہ وہ وہاں میٹافر مراد ہے یا اس کے لٹرل میننگ مراد ہے. عقیدے کے موضوع پہ آتی ہے. تو صدین کا مطلب صرف صدین کا لفظ نہیں ہے نا, حتی اذا بلغ بین الصدین, یہ تھوڑی کہا کہ اس نے دو دیواریں بنائیں. جب وہ دو دیواریں تو پہلے سے, صدین تو پہلے سے تھیں, وہ وہاں پہنچا ہے. بالکل وہ وہاں پہنچا ہے. اس نے کیا کیا ہے, اس نے جو بنایا ہے نا, حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونہما قوما, تو وہاں پہ اس نے ایک قوم کو دیکھا. اب یہ کہے گا جی ایلینز دیکھی, لا یکادون یفقہون قولا, جن کی وہ بات نہیں سمجھ سکتا تھا ذوالقرنین. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, تو انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین یہ جو یاجوج ماجوج ہیں نا یہ پہاڑوں کے پیچھے سے آتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. مفسدون فی الارض, اب یہ کہتا ہے کہ جی ارض کا معنی آپ زمین کر لیتے ہو, ارض کا معنی زمین بھی نہیں ہوتا. یعنی ہر جگہ ہی مطلب وہ میٹافر لے گیا نا, قرآن کا کوئی متعین معنی رہ ہی نہیں گیا. شیخ میری ایک درخواست ہے پبلک کے لیے, عوام کے لیے, اگر آپ یہ بتا دیں کہ قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں بعض لوگ ان کے لغوی معنوں کی بنیاد پہ تفسیر کرتے ہیں, تو ایک لفظ کے تو بعض اوقات 15-20 معنی ہوتے ہیں.
تو آپ کس بنیاد پہ کون سا معنی لیں گے؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم اس کا اصطلاحی معنی لیتے ہیں، بعض اوقات لغوی معنی لیں گے. اس موضوع پہ اگر آپ بتا دیں، کیونکہ لوگ اکثر اس بنیاد پر جو ہے نا عوام کو متنفر کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بھی بناتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے پورے اصول ہیں. ٹھیک ہے. وہی بات ہم جو کہہ رہے تھے، جیسے اصول تفسیر قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے، جیسے اب آپ بچے کو ایم فل پی ایچ ڈی کرواتے ہیں تو پہلے ریسرچ میتھڈالوجی کا کورس کرواتے ہیں ایسے نا، ہی ہے. تو ہم بھی پہلے کورس کرواتے ہیں. وہ آئیں آپ ہمارے یہاں اصول تفسیر کا کورس کریں، یا ہر مدرسے میں اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے، نصاب کا حصہ ہے، علوم قرآن نصاب کا حصہ ہے، قرآنک سائنسز نصاب کا حصہ ہے. حدیث کو انٹرپریٹ کرنا ہے یا حدیث کو جو ہے وہ ویریفائی کرنا ہے، اس کے لیے اصول حدیث ہیں. جی. ٹھیک ہے. قرآن کی جو ہے وہ ریڈنگ کے حوالے سے اصول قرات ہیں، تاریخ کے حوالے سے اصول تاریخ ہیں. تو پورا ایک نظام ہے نا، وہ نظام تعلیم سے آپ گزریں. اٹھ کے جو ہے وہ 4 لفظ عربی کے پڑھ کے اس کا یہ معنی کر دیا، اس کا یہ معنی کر دیا، اور ہر جگہ میٹافر مراد لے لیا، کوئی اس کا معنی ہی متعین نہیں. اور ہر جگہ میٹافر آپ مراد لے بھی نہیں سکتے، آپ پھنس جاتے ہو. بالکل. اب یہاں یہ پورے رکوع میں میٹافر کیسے مراد لے گا؟ مطلب یہ پورا رکوع آپ پڑھتے چلے جائیں، دیکھیں نا، اب دیکھیں ایک مضحکہ خیز قسم کی تعویل سامنے آ جائے گی جس کے اوپر آپ اپنی ہنسی روک نہیں سکیں گے. جیسے اب یہ کہتا ہے کہ جی وہ اب حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جی چلو میں بنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے لیے چندہ اکٹھا کر دیتے ہیں. تو وہ ایلینز نے چندہ اکٹھا کیا، ایلینز مطلب ایلین نے یہی کہا نا کہ جی ہم آپ کے لیے چندہ اکٹھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹیکس دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، چندے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے اپنی مین پاور دو. اچھا، ایک بندہ یہاں سے اوپر پہنچ گیا. جی. اب بات سمجھ، یہاں سے اوپر پہنچ گیا خلاؤں میں، اسپیسز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پورٹل کے ذریعے سے. اچھا. پلینٹس کا اس نے سفر کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن دیوار بنانے کے لیے اس کو ان کی قوت چاہیے. مطلب کہانی جو ہے نا، کہانی کے اندر بہت فلاز ہیں. کہانی نو ڈاؤٹ اس نے بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن کہانی میں کنفیوژن ہے. اگر آپ اجازت دیں مجھے ایک بات، تو ابھی جو میں پہلے آپ نے کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، فقہ کو سمجھنے کے لیے اصول ہوتے ہیں، پرنسپلز، اور ان اصولوں کو پڑھا جاتا ہے کسی اچھے سے ادارے میں یا استاد کے ساتھ، ایک پوری روایت ہوتی ہے، ایک پوری روایت کے ساتھ. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے جو جی میں آئے وہ من پسند معنی آپ لے لیں قرآن کا اور حدیث کا، اور من پسند تعبیر و تشریح شروع کر دیں اصول کے بغیر. لیکن اس کا پھر نقصان کیا ہوا ہے؟ وہ صرف انہوں نے نہیں نہ کیا، پھر آپ دوسری کی تشریح کیوں نہیں لیتے؟ وہ بہت زیادہ سائنٹیفک ہو گئے. جیسے یہ ایک اسکول آف تھاٹ تھا مصر کے اندر، مفتی محمد ابدو. اچھا، ان کا ایک اسکول آف تھاٹ پیدا ہوا. انہوں نے جو قرآن کی تشریحات کی، آپ دیکھیں، یہ تو پھر عالم فاضل بھی لوگ تھے، سنسیئر بھی تھے، عالم فاضل بھی تھے. اچھا، وہ کہتے ہیں جنات اصل میں جن کہتے ہیں، اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز. جنت جو ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر اتنا سبزہ ہے، گرینری ہے، جس کی وجہ سے اس کی زمین چھپ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جن کہتے تھے ان لوگوں کو جو کہ پہاڑوں میں چھپے رہتے تھے بیسیکلی. اچھا، اسی طرح سے کچھ لوگوں نے بعد میں آ کے کہا نہیں، جن سے مراد بیسیکلی جو ہے وہ بیکٹیریاز ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. تو وہ تو آج بیکٹیریا ہی دوڑا ہے. اچھا دیکھیں، ان لوگوں نے بھی اس طرح سے اپچ لگانے کی کوشش کی. سر سید احمد خان کو لے لیں. سر سید احمد خان نے سائنٹیفک تفسیر کی. انہوں نے کہا جی جہاں جہاں قرآن میں ملائکہ کا لفظ ہے تو اس سے مراد فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد فورسز آف نیچر ہیں، اس سے مراد فزیکل لاز ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح غلام احمد پرویز کے اوپر آئے، انہوں نے کہا جی قیامت کا دن کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن سے مراد ریولوشن کا ڈے ہے، انقلاب. وہ مطلب سوشلسٹ ذہن رکھتے تھے نا، اشتراکی ذہن رکھتے تھے، اشتراکی ذہن رکھتے تھے. تو اب جس کا جو نقطہ نظر تھا پہلے سے، اس کی جو سوچ بنی جو ہوئی تھی، مائنڈ سیٹ، ہاں مائنڈ سیٹ، اس کے مطابق اس نے قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک کھلواڑ بنا کے رکھ دیا. مطلب یہ جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، ان کو دیکھ لیں مکتب فرائی کے اندر، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی اس سے مراد وہ جنت کی نہر ہے. کہتے ہیں جی کوثر سے مراد خانہ کعبہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی لفظ اٹھائیں، اس کا کوئی معنی کر دیں. یہ پہلی دفعہ آپ نے نہیں کیا. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مولوی 1400 سال، جب بھائی 1400 سال سے مولوی جو ہل جل نہیں رہے، کم از کم ایک معنی کے اوپر متفق ہیں، کم از کم وہ معنی تو ایک کر رہے ہیں نا. آپ جن لوگوں نے ہل جل مچائی ہے، اس کے بعد کوئی اس آسمان کی بات کر رہا ہے، نارتھ پول کے اوپر بیٹھا ہے، کوئی ساؤتھ پول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی سیارے پہ بیٹھا ہے. یہ تو چلیں وہ دیکھیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. مفتی محمد ابدو پڑھے لکھے آدمی تھے. سر سید احمد خان بھی پڑھا لکھا آدمی تھا. ہاں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی وہ ان کے کلاس فیلو تھے. اچھا. تو سر سید احمد خان جو ہے نا، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، ویل نون آدمی تھے، مخلص بھی تھے. یہ لوگ، ان لوگوں کو تو مطلب یہ تو آپ کہیں کہ جی کذب کے ساتھ جہالت جمع ہو گئی ہے، کذب پلس جہالت. ہاں،
جسے کہتے ہیں کہ جی الٹرا پرو میکس یہ وہ والا ورژن ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا، اب اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ردم بنا دوں. صرف صد کا لفظ نہیں ہے، ردم کا لفظ بھی ہے. صدین تو وہ دو پہاڑی سلسلے تھے، ان کے درمیان ردم بنانے کا لفظ ہوا ہے. اور ردم سے مراد مضبوط دیوار. اچھا وہ بنائیں گے بھی کیا، آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لے کے آؤ. ٹھیک ہے، لوہے کے تختے لے کے آ گئے. اب اس میں آگ لگا کے اس کو دھنکاؤ، دھنکایا گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا جالوا نارا، وہ بالکل آگ کی طرح ہو گئے. قال آتونی افرغ علیہ کی طرح، پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ، میں اس کے اندر ڈال دوں. مطلب پورا وہ قرآن کا رکوع پڑھیں تو ایک بات ہو رہی ہے نا، پورا ایک سلسلہ ہے، ایک پوری گفتگو ہے. بالکل. تو شیخ آپ کی بات سے دوسری بات مجھے سمجھ آئی کہ ہم قرآن کو اس کے کانٹیکسٹ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور کچھ اصولوں کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ اپنی پسند سے ایک لفظ اٹھایا، اس کا من پسند مانا کر دیا اور پورے کانٹیکسٹ سے اس کو کاٹ دیا. اچھا شیخ، ایک اور بھی لفظ وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، پورٹل، انٹری پوائنٹس. یہ کیا ہے؟ دیکھیں پورٹل تو بیسیکلی سائنس فکشن ہے نا. خود گوگل سے پوچھ لیں، کہتے ہیں گوگل پہ سرچ کرو. اسٹوڈنٹس کو حوالے دینا تو میرا کام نہیں ہے نا، گوگل پہ سرچ کرو. تو گوگل پہ آپ سرچ کر لیں پورٹل. جی سائنس فکشن ہے. آج چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ جتنا کھیلے وہ آپ کو بتائے گا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ کوئی سائنسی بات ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. ٹھیک ہے، چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ میں نے بحث کی اس حوالے سے اور میں نے اس پہ سرچ بھی کیا. پورٹل بیسیکلی 2019 میں ایک فلم آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، وہاں سے. اب پورٹل، اچھا یہ کہتے ہیں اس کو ملا کیسے رہا ہے قرآن کے لفظ کے ساتھ. فکانت ابوابا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں وفتحت السماء فکانت ابوابا، قیامت والے دن جو ہے وہ آسمان کو کھولا جائے گا اور اس کے اندر دروازے ہو جائیں گے. تو پورٹل بھی تو دروازے ہیں؟ نہیں، پورٹل دروازے نہیں ہیں. آپ ابواب کا معنی پھر گیٹس کر لو نا. جی جی جی. کون آپ کو منع کرتا ہے؟ آپ گیٹ مانا کیوں نہیں کرتے، آپ پورٹل کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ وہ سائنس فکشن کی ایک اصطلاح ہے. اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے جذبات سے کھیل سکتے ہو، ہیجان برپا کر سکتے ہو، ان کو یہ میسج دے سکتے ہو کہ بھائی چونکہ ہے تو یہ سائیکالوجی کا آدمی نا، سائیکالوجی میں اس کی درک تھوڑی بہت اچھی ہے کہ لوگوں کے ذہن کے ساتھ کیسے کھیلا جا سکتا ہے، لوگوں کو جو ہے نا ان کے جذبات سے کیسے کھیل کے پیسہ بنایا جا سکتا ہے. یہ اس کو سمجھ ہے، اس میں واقعتاً یہ ماسٹر آدمی ہے اور یہ کام اس نے کیا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقانت ابوابا کا معنی، باب کا معنی وہ کیوں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، قرآن نے ایک اور جگہ پہ بھی ابواب کا لفظ استعمال کیا بارش کے معنی میں. وفتحنا ابواب السماء بماء منہمر، کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو کہ موسلا دھار نیچے اترتا ہے. تو یہاں کون سے دروازے؟ یہ پورٹل کے دروازے کھولتے ہیں، ان سے بارش ہوتی ہے. کہاں سے لیا یہ پورٹل انٹری پوائنٹ؟ ٹھیک ہے، سورس کیا ہے؟ وہ سائنس فکشن، ان کی موویز. جس طرح انجینئر محمد علی مرزا، بھائی نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے آپ ساری رات موویاں دیکھیں. ٹھیک ہے، اب وہ چونکہ سارا نوجوان اور یوتھ وہاں پہ بیٹھ کے وہ سائنس فکشن دیکھ رہا ہے جی. اب آپ اس کے بعد کیا کریں؟ اس کو جو ہے وہ آپ قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیں. واہ واہ، آپ کی واہ واہ ہوگی. دین ایسے تو نہیں پڑھا جاتا. اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی آ کے میرے پاس عربی کا کورس کرو. یہ کام کرنے کے لیے، یار یہ کام کرنے کے لیے عربی کا کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جھک تو آپ بغیر عربی کا کورس کیے مار رہے ہو. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کے پیسے مت برباد کرواؤ. اس جھگ مارنے کے لیے عربی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عربی پڑھیں گے نا، وہ تو عربی یا تو تمہاری بنائی ہوئی پڑھیں گے یا وہ پیچھے جو عربوں سے چلی آ رہی ہے 1400 سال سے. کیونکہ وہ جو 1400 سال والی ہے نا، اس سے تو وہ ثابت نہیں ہو سکا نا. ایسا ہی ہے. تو یہ تو تمہارے والی عربی پڑھنی پڑے گی. شیخ آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یاد پڑتا ہے محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے تھے کہ میں نے بہت زیادہ روحانیت حاصل کی وہ جو عمر سیریز میں میوزک چل رہا تھا. اب وہ کئی باتیں بیان کرتے تھے کسی مووی سے، ایران کی بنائی ہوئی جو ان کی اسلامی تاریخ سے متعلق موویز ہیں یا عمر سیریز. اب دین کیا موویز سے سیکھا جائے گا؟ ہمیں اس پر حیرانگی ہوتی تھی کہ دعویٰ قرآن و حدیث کا اور لے جا رہے ہیں موویز کی طرف. اب یہ صاحب جو ہے مجھے تو ابھی تک ایسے لگا ہے جیسے کوئی سائنس فکشن، سوڈو سائنسز کی جو باتیں ہیں ان کو دین کے ساتھ جو ہے نا انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ سائنس کا ان کو عطا پتہ ہے کہ کیا چیز سائنٹیفک فیکٹ کیا ہوتا ہے، پیور سائنس کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فلاسفی آف سائنس کیا ہوتی ہے، سوڈو سائنس کیا ہوتی ہے، اسکالسٹک سائنس کیا ہوتی ہے، سائنس فکشن. تو سارا سائنس فکشن اٹھایا ہوا ہے. اور قرآن سے بھی کیسے ثابت کیا؟ سورہ معارج، او جی معارج کا لفظ انہوں نے مانا سیڑھی کر دیا. تو اللہ کے رسول معراج پہ گئے تھے کہ سیڑھی لگا کے گئے تھے، اور اللہ کے بندے کیا پورٹل کے ذریعے گئے تھے؟ مطلب یہ کہاں سے ثابت ہوتا؟ اچھا معارج میں بھی جا کے دیکھیں.
ٹھیک ہے. وہاں پہ الفاظ کیا ہیں. قرآن کو جب آپ اس کے کنٹیکس میں پڑھیں گے نا, صرف اس کے لفظ پہ نہیں, یہ جو اس نے بیان کر دیا من اللہ ذی المعارج, اللہ تعالیٰ نے کہا سال سائل بعذاب واقع, ایک آدمی نے جو ہے وہ سوال کیا عذاب کے بارے میں. وہ کہتے تھے, آپ علیہ السلام دعوت دیتے تھے, کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب آئے گا, تو اس نے کہہ دیا جی لے آئیں عذاب. لیس لہ من اللہ دافع, تو اللہ کی طرف سے کوئی اس عذاب کو ٹالنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, من اللہ ذی المعارج, اس اللہ کی طرف سے جو کہ معارج والا ہے. تو اللہ معارج والا ہے, مراد سلف نے اس کا معنی کر دیا کہ معارج سے مراد جو ہے وہ بلندیاں ہیں. بلندیوں والے اللہ کی بات ہو رہی ہے. سمپل سا ایک معنی ہوتا ہے, اس کو آپ اٹھا کے کھیلتے ہو اور اس کے اندر سے جو ہے وہ پتہ نہیں جو ہے وہ سائنس فکشن کی ساری باتیں یا ہیری پوٹرز نکالنے کی کوشش کرتے ہو. ڈاکٹر صاحب, مجھے جو ابھی تک آپ کی باتیں سمجھ آئی ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کم از کم یہ بتائیں, یہ جتنی باتیں ہیں نا یہ دو چیزوں سے متعلق لگتی ہیں. اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح فرمائیے. کچھ معجزات ہیں اور کچھ غیب کے معاملات ہیں. تو معجزات اور غیب کے معاملات کو ہم کیسے سمجھیں؟ دین ہمیں کیا کہتا ہے, کچھ بتائیے. دیکھیں, معجزہ سب سے پہلی بنیاد ہی یہی ہے کہ معجزہ ہوتا ہی میٹا فزیکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ نے اپنی اپروچ یہ بنا دی کہ وہ فزیکل ہوتا ہے, یہی اپروچ سر سید کی تھی, لیکن سر سید جو ہے وہ سنسیئر آدمی تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ بات کہی کہ بھئی فزیکل ورلڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, لاز آف فزکس کبھی جو ہے وہ بریک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو جو معجزہ نظر آ رہا ہے نا, تو اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کرو کہ لاز آف فزیکل یا فزیکل لاز کے مطابق یا لاز آف نیچر کے مطابق ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ پار کیا تھا, تو اصل میں اس طرح سے پار کیا تھا کہ وہ سمندر کا مد و جزر تھا. مد و جزر, ٹھیک ہے, مطلب اس طرح سے انہوں نے انٹرپریٹیشن کی, وہ ان کی تفسیر بالکل واضح. اب اچھا, یہ بھی کیا چاہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح سے میریکل کو ہم کیا بنا دیں, سائنس کے مطابق ہم ثابت کر دیں. اگر وہ سائنس کے مطابق میریکل ثابت ہو جائے گا, وہ فزیکل لاز کے انڈر آ جائے گا, فزیکل لاز کے مطابق انٹرپریٹ ہو جائے گا, وہ میریکل ہی نہیں رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں, میریکل ہی نہیں رہے گا. تو میریکل ہی نہیں رہے گا تو ایمان کا تقاضا کہاں جائے گا, ایمان کہاں چلا گیا آپ کا؟ معجزہ تو نہیں ایمان کا جو لفظ ہے وہ بالکل بے معنی ہو جائے گا نا. پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ایمان لے کے آؤ؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات وہ کرتے ہیں, مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں لگی, میں چاہوں گا کہ آپ کچھ روشنی ڈالیں. کہتے ہیں جی میں قرآن اور حدیث کے لینس پلس کامن سینس کو استعمال کرتا ہوں. واٹ ڈز اٹ مین, قرآن اور حدیث کا لینس؟ اب کامن سینس ایک تو ہوتی ہے انڈیویجول, ایک ہوتی ہے سوسائٹل, اور وہ ہر دور میں الگ ہوتی ہے. آج امریکہ کی, آسٹریلیا کی, جاپان کی, نائجیریا کی, برازیل کی, پاکستان کی کامن سینس لوگوں کے کلچر کے مطابق ہوتی ہے. آج سے 100 سال پہلے کچھ اور تھی, اب کچھ اور ہے. تو یہ کیا ہے فلسفیکلی بھی اگر دیکھا جائے اس کو؟ یہ بات کہنا کہ قرآن اور حدیث کو کامن سینس کے لینس سے انٹرپریٹ کرنا, قرآن اور حدیث سب سے پہلے تو انٹرپریٹ ہوگی کہ سلف صالحین نے کیا سمجھا. قرآن یہ کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے انا انزلنا قرآنا عربیہ, یہ قرآن عربی میں نازل ہوا. ٹھیک ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو. یہ کس کے بارے میں کہا؟ صحابہ کے بارے میں. اور عربی بھی کون سی تھی؟ صحابہ کی تھی. زبان بدلتی ہے, نو ڈاؤٹ بدلتی ہے. شیکسپیئر کی انگریزی آج نہیں ہے, غالب اور میر کی اردو آج نہیں بولی جاتی. ٹھیک ہے, تو 1400 سال ہو گئے. تو عربی بھی کس کی؟ صحابہ کی عربی. تو اولین مخاطب صحابہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے باتیں کی ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی, 1400 سال بعد ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو سلف صالحین نے اس سے کیا سمجھا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے سلف سے مراد صحابہ ہیں. ٹھیک ہے, تو صحابہ نے کیا سمجھا, یا صحابہ سے جنہوں نے آگے پڑھا, تابعین وغیرہ, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا سمجھا. ٹھیک ہے, تو اصل بات ہی اصل میں آ رہی ہے, قرآن کو آپ اس طرح سے انٹرپریٹ کرو. کامن سینس کیا ہوتا ہے؟ ایون کہ جو یہ باتیں کر رہا ہے وہ کامن سینس کے لینس سے بھی نہیں آتی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ سلف کا لینس لگائیں گے. وہ بھی کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ سلف کو وہ عربی آتی تھی جس عربی میں قرآن نازل ہو رہا تھا, وہ ان کی مدر ٹنگ تھی, وہ والی عربی تھی, ان کے محاورے میں قرآن نازل ہو رہا تھا, آسان الفاظ کے اندر. ٹھیک, یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کامن سینس کا لینس, کامن سینس کا لینس تو مراد یہ ہے کہ پبلک جو ہے سینس جو ہے اس سے آپ انٹرپریٹ کرو گے. پبلک سینس سائنس والوں کی ہو, وہ آپ کے خلاف کھڑی ہے, وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. شہزاد غیاث کو مذہبی آدمی تو نہیں ہے. مطلب آج آپ کے اوپر میمز بن رہی ہیں, آج آپ کے اوپر مزاحیہ ویڈیوز بن رہے ہیں, مذہبی لوگ بنا رہے ہیں. وہ علی محمد خان, کیا نام ہے اس کا, وہ جو ایک اور اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے, تو اچھا نہیں, ایک علی محمد خان کر کے کوئی ہے, اینکر ہے, اس کے ساتھ ایک بندہ پوڈ کاسٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کوئی مذہبی, تو سب سے زیادہ جوتے تو آپ کو سیکولر طبقہ مار رہا ہے, سیکولر طبقہ. ٹھیک ہے, اور جن کی مطلب سیکولر ایجوکیشن میں, یہ جو آپ سائنس کی بات کرتے ہو,
ٹھیک ہے، اور جو پبلک یونیورسٹی سے آپ کو بین کر دیا، بین کر دیا گیا، وہ آپ کو جوتے مار رہا ہے. تو نہ کامن سینس جو ہے وہ سیکولر ایجوکیشن والوں کو آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سائنس والوں کو، نہ مذہب والوں کو آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. یعنی آپ تو خود ایلین بنے بیٹھے ہو. یعنی اس وقت صورتحال آپ کی ہے کہ آپ ایلین ہو. تو کامن سینس تو ہوتی ہے پبلک کی سینس، کمیونٹی کی سینس. کمیونٹی کی سینس تو آپ کے خلاف کھڑی ہے. کمیونٹی جو کچھ سمجھ رہی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. تو آپ کی سینس بیسیکلی انڈیویجول ہے. کامن سینس کا لینز لگاتے آپ واقعتاً میں اگر لگاتے تو آپ ان باتوں تک پہنچتی نہیں. ایسے ہی ہاں، یہ فضول قسم کی جو ہے وہ جو باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں، مطلب پورٹل اور فلاں اور ڈمکان. اب پورٹل کا معنی جو ہے وہ کہاں سے، قرآن کا لفظ باب ہے، اس کا معنی پورٹل کہاں سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا ایسے سکتا. ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو کہا ہے اپنا، وہ سورہ بقرہ کے اندر آیت آتی ہے نا، بہت معروف آیت آتی ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. وہ جب احرام پہن لیتے تھے نا تو حج اور عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو اس کے بعد جب گھر آنا ہوتا تھا تو وہ پچھواڑے سے آتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ گھروں کے دروازے سے آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، گھروں میں آؤ، ان کے دروازے سے آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورٹل سے ہو کے آؤ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ ہر جگہ پھر کیا معنی کرو گے؟ تو یہ ایک لفظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام بھی اوپر آسمانوں پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، لیکن ان کی بہت ساری کیفیات ہماری نظر سے کیا ہیں؟ اوجل ہیں، ہمیں نہیں پتہ. بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ریسرچ ہو اور یہ چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں، ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. لیکن فی الحال صرف سائنس فکشن ہے. اس سائنس فکشن سے قرآن کی ان آیات کی تفسیر کرنا سوائے جہالت در جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. ایسے ہی یا تو وہ کوئی پیور سائنس ہو نا، سائنٹیفک فیکٹ ہو، پھر یہ ہے کہ واقعتاً وہ قرآن کے الفاظ کی تفسیر بھی بن سکتی ہو اس کے اصول تفسیر کی روشنی میں، پھر تو آپ کوئی بات کریں. لیکن ابھی ایک بات ہے کہ آپ علیہ السلام معراج پہ گئے، تو آپ علیہ السلام مثال کے طور پہ اسی کو سوچ لیں، پورٹل کے ذریعے اگر آپ علیہ السلام گئے تھے تو یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بھی پورٹلز ہیں. جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ایک درباری تھے تو انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں وہاں پہ پہنچا دیا. ٹھیک ہے، پورٹل کے ذریعے ہوا، چلے مان لیا پورٹل کے ذریعے ہوا. انٹر گلیکٹک پورٹلز بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں پورٹل کے ذریعے سے، یعنی ایک ٹنل کے ذریعے سے جا سکتے ہیں. اچھا، اب پورٹل کا معنی عموماً ٹنل کیا جاتا ہے سائنس فکشن کے اندر، ٹھیک ہے. دروازہ بیسیکلی انٹری پوائنٹ ہے، کنٹرولنگ پوائنٹ ہے، آپ یوں کہہ لیں دروازہ کنٹرولنگ پوائنٹ ہے یہاں. تو اصل میں جو دروازے کا مطلب آیا ہے نا قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، وہ 2 طرح سے اس کی تشریح کی گئی ہے. فقانت ابوابا، ایک تو دروازے ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے انٹری پوائنٹس بن جائیں گے، یا پھر اس کے اندر بہت سارے کنٹرولنگ پوائنٹس بن، کیونکہ دروازے کے ذریعے سے آپ کنٹرول کرتے ہو کون اندر جا سکتا ہے کون باہر رہ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پورٹل کے ذریعے سے گئے تو مجھے بتائیں تو وہ ساری روایتیں کدھر گئیں کہ یہاں بیت جو ہے وہ مقدس تک جو آپ نے سفر کیا براق کے اوپر کیا، پھر جو ہے وہ بیت المقدس میں آپ نبیوں کی امامت کروانے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ وہاں پر گئے. اور یہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ہے کہ یہ سب معاملہ ہوا ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی. ہاں جی، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پورٹل کی جو آپ کی تشریحات ہے نا، پورٹل کی جو آپ کی تشریحات ہیں وہ بھی کیسے، وہ معاملہ تو 1 سیکنڈ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے. یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اس کی طرف لے کے جائیں. یعنی آپ علیہ السلام کے جو معاملات ہوئی وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کی پورٹل کی تشریحات یہی کہتی ہیں سائنس فکشن کی، عجیب و غریب کہ ہے 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں آپ ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں پہنچ جاؤ گے. تو کہنے کا مقصد ہے کوئی سر پیر نہیں ہے. وہ مذہبی ٹیکسٹ کے اوپر بھی آپ غور کریں، وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کرنا بھی چاہیں تو آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے، اس سائنس فکشن پہ کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. شیخ اس کے علاوہ نا سوری، میں نے ایک اور چیز بھی میرے مشاہدے سے گزری ہے. دیکھیں شیخ، آپ ماشاءاللہ PhD ڈاکٹر ہیں، بے شمار لوگوں کو آپ نے ریسرچز کروائی ہوگی، ہم بھی کرواتے ہیں. ہمارے سامنے اگر کوئی کانسیپٹ، کوئی تھیوری پیش کی جائے، کوئی فریم ورک پیش کیا جائے اور ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے تو ہم اس کے لکھنے والے کو نا ہیوملیٹ نہیں کریں گے، اس کو رسوا نہیں کریں گے، اس کو ذلیل نہیں کریں گے، اس کو بلڈوز نہیں کریں گے. ہم اس کانسیپٹ سے علمی بنیادوں پہ اختلاف کریں گے اور ہم بتائیں گے علمی بنیادوں پہ ایکیڈیمکلی کہ کون سی کمی رہ گئی تھی اور اس کمی کو اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اب یہ صاحب اگر تو کوئی بہت بڑی توپ چیز ہے تو بھائی آپ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ہیوملیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ آپ کا روڈ ایٹیٹیوڈ کیوں ہوتا ہے؟ آپ ڈیروگیٹری ریمارکس، تو یہ کوئی فلسفیکل اپروچ تو نہیں ہے
یہ کوئی ایک پڑھے لکھے آدمی کی پروفیشنل اپروچ تو نہیں. ان کا تو مجھے پروفیشنل بیہیویئر کہیں سے نظر ہی نہیں آتا. صرف آپ مطلب دین کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کوٹ اور ٹراؤزر اور شرٹ پہن کے آپ نے بس یہ ہے کہ اب دین کی باتیں، اب آپ نے ہمارے قومی لباس شلوار قمیض کو چھوڑ دیا، اوپر ٹوپی چھوڑ دی، تو اب آپ یہ کیا ہے شیخ؟ یہ تو ایکسٹریملی نان پروفیشنل بیہیویئر، ایکسٹریملی روڈ بیہیویئر. دیکھیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. وہ اور یہ مقبول جان کے ساتھ بھی جو ان کا پوڈ کاسٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ہیمیولیٹ کیا دوسروں کو، جو ہے خاص طور پہ بہت برے قسم کے تبصرے کمنٹس کرنا مذہبی طبقے کے اوپر، مولوی فلاں یہ وہ، جیسے ایک وہ ان کا وہ ایک ایروگنس ہوتا ہے. یہ بات صرف مولوی نہیں، آئی ایم ویری سوری ٹو انٹرپٹ، صرف مولوی نہیں، ہر وہ انسان جو ان کے نظریات، ان کے افکار سے اتفاق نہیں کرتا، اس سے علمی بنیادوں پہ اختلاف نہیں کرتے، اس کے خلاف انتہائی متکبرانہ انداز میں ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کرتے ہیں. بے شرم کہہ دینا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ اس کو بھگتیں گے بھی، اس کو بھگتیں گے بھی. باقی یہ ہے کہ دیکھیں کچھ شبہات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کچھ واقعتاً یہ شبہات انہوں نے پیدا کی ہیں. کوئی علمی کنٹریبیوشن تو ان کی کچھ نہیں ہے، کچھ شبہات ضرور تھے ان کے ذہن میں، لیکن ان شبہات کا جواب وہ نہیں تھا جو انہوں نے دیا. یاجوج ماجوج کے اوپر میں بس یہ بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ ہم نے کوئی 5-6 گھنٹے کی ہم مسلسل ایک اپنی ہماری صحیح مسلم کی چونکہ کلاس ہوتی ہے ہماری، تو اس میں یاجوج ماجوج سے متعلق کچھ روایات ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن میں ہم نے کچھ باتیں کی ہیں. اس میں وہ سارے شبہات، جیسے اس نے ایک شبہ پیدا کیا کہ جی جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے کوہ طور کے اوپر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کوہ طور کے اوپر کتنے لوگ آئیں گے؟ ہاں. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دریا کا جو ہے وہ پانی ختم کر دیں گے، لیکن کوہ طور پہ نہیں چڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، بالکل کہا انہوں نے. اب دیکھیں نا، اصل بھی اس کے سامنے ساری روایتیں ہیں ہی نہیں، ساری روایتیں ہیں نہیں. اگر روایتیں ہیں نہیں تو یہ جاہل انسان ہے، سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے بات کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، درست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے ساری روایتیں ہیں تو پھر یہ کذاب ہے، مطلب جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ایسی باتیں کر رہا ہے. روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور کا بھی نام آتا ہے. بعض دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت یہ بھی ہے کہ یہ بیسیکلی پورا ایک مقدس علاقہ ہے، بیت المقدس، یا بعض روایتوں میں جبل بیت المقدس کا تذکرہ بھی آتا ہے، بیت المقدس کا پہاڑ. یہ بیسیکلی ارض موعود کہلاتی تھی جیوز کے ہاں بھی. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا ہے، پرومس لینڈ. ٹھیک ہے، ان کو تو اللہ نے کسی وقت میں دی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. پھر تو یہ جو ارض مقدس تھی نا، یہ پوری سرزمین تھی. اس کے اندر یہ سینائے پیننسولا بھی آتا تھا، ٹھیک ہے، اور مصر کا کچھ حصہ بھی آتا تھا، اور اوپر یہ دجلہ اور فرات تک پہنچتی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ فلسطین اور یہ ساری سرزمین بھی آتی تھی، جس کا قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کے مشرق اور مغرب میں جو ہے وہ برکت رکھ دی تھی. ارض مقدس قرآن نے اس کو کہا ہے. تو یہ پوری بڑی زمین تھی. تو ارض مقدس میں وہ داخل نہیں ہو پائیں گے، جیسا کہ دجال کے بارے میں آتا ہے پوری زمین کا چکر لگائے گا لیکن حجاز میں داخل نہیں ہوگا، یعنی مکہ اور مکرمہ میں فرشتے اس کے اینٹی پوائنٹس کے اوپر تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے. اصل میں وہ بات تھی. تو ارض مقدس میں یاجوج ماجوج داخل نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ارض مقدس میں لے کے محصور ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں نا، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک بہت اہم بات کی ہے کہ دنیا کی ابتدا ہوئی ہے بیت اللہ سے، آدم علیہ السلام اور یہاں، اور دنیا کا جو اینڈ ہونا ہے وہ شام میں ہونا ہے. یہ دو ہی جگہیں ہیں جو نبیوں کی سرزمینیں رہی ہیں. زیادہ تر نبوت کا مرکز شام رہا ہے، ایسا ہی ہے. اس لیے اینڈ آف ٹائم میں شام پھر دوبارہ مرکز بنے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی مقدس سرزمین ہے. قرآن نے کہا مقدس سرزمین ہے. مقدس سرزمینیں جو ہے یہ بھی ہیں، حجاز کی بھی ہے، مکہ اور مدینہ کی بھی ہے، اور وہ بھی ہے. تو وہ اصل میں مقدس سرزمین میں محصور ہو گئے، اللہ کے حکم سے وہ نہیں جا پائیں گے. شیخ میری درخواست ہے شام کی بھی ایکسپلینیشن دے دیجئے. شام سے مراد آج کا سیریا؟ ہاں، شام سے مراد آج کا سیریا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا دی لیونٹ کہتے ہیں انگریزی کے اندر. وہ کئی ممالک ہیں اس کے اندر، وہ آپ بیان کر دیجیے. اس میں فلسطین آتا ہے، فلسطین کے علاوہ اس میں لبنان آتا ہے، اس میں جو ہے وہ جارڈن کا کچھ حصہ آتا ہے، سیریا کا حصہ آتا ہے، ایون کہ عراق کا کچھ حصہ آتا ہے، اور ایون کہ سعودی عرب کا جو نارتھ شمالی حصہ ہے وہ آتا ہے. اس کے اندر ایجپٹ کا کچھ حصہ آتا ہے، اس میں صحرائے سینا اور ترکی کا بھی کچھ حصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ایک بڑا علاقہ تھا، ملک شام کہلاتا. یہ ملک شام جو ہے وہ پرانے زمانے میں کہلاتا تھا. ٹھیک ہے، یہی ارض مقدس. تو اصل میں یہ وجہ تھی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سے مراد صرف کوئی طور پہاڑ نہیں ہے، وہ ساری مقدس سرزمین ہے جہاں پہ وہ محصور ہو جائیں گے اور جہاں یاجوج ماجوج نہیں داخل ہو پائیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہوں گے. جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو سنن کی روایت میں یہ بات موجود ہے. ہم یہ روایتوں والا ہم علیحدہ سے ایک ایپیسوڈ پورا کریں گے جی. ہمارے چینل پہ مل جائے گا. وہ ساری روایتیں ہم اسکرین کے اوپر دکھائیں گے بھی، یہ سارے حوالے. جی جی. تو وہ ذرا ہمارا کلاس کا ماحول ہوتا ہے نا، تو اس میں ہم یہ پوڈ کاسٹ ہے، پوڈ کاسٹ میں ذرا انفارمل ڈسکشن ہوتی ہے، تو ہم ریفرنسز ذرا اس دکھانے کی طرف نہیں جا رہے. تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں اور قلعوں میں محصور ہو جائیں گے. سارے حضرت عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. بڑی تعداد اپنے گھروں اور قلعوں میں محصور ہو جائے گی جب یاجوج ماجوج نکلیں گے. کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے جو وہاں. تو اب دیکھیں کتنی سیدھی سی ایک انٹرپریٹیشن تھی جس کے اوپر اس نے ایک شبہ پیدا کر کے پھر اس نے کہا کہ جی اب جو ہے نا وہ اصل میں تو وہ اس سے مراد جو ہے وہ کوئی اور ہی دنیا ہے، یہ دنیا ہے ہی نہیں. بالکل. شیخ میں آپ سے آخر میں ایک درخواست کروں گا. دیکھیے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس میں بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں، دین کو پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس قسم کے قصہ گو مذہب فروش اچک لیتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے، وہ کیا کریں؟ ہاں دیکھیں اس میں تو سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ماڈرن اس طبقہ ہے جو اس وقت دین جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے اور ہماری نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم ان میں بھی کیٹیگریز کرتے ہیں، سب کو ایک طبقے میں نہیں رکھتے. سیدھی سی بات ہے، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں سب کو آپ ایک طبقے میں رکھیں. غامدی صاحب ہیں، سلجھی ہوئی آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، ہم نے ان پہ بھی پروگرامز کیے ہیں، لیکن سلجھی ہوئی ہے، سویلائزڈ ہیں، کم از کم انہوں نے اپنے اصول دیے ہیں. جی جی. ایون کہ سر سید نے بھی اپنے اصول دیے ہیں. یعنی ایک اصولی آدمی ہے، ہمیں ان کے اصولوں سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کے اصولوں کو کرٹیسائز کیا. لیکن ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بھائی ایکیڈیمک بات کیسے کی جاتی ہے، یا ایکیڈیمک بات کیسے ہوتی ہے، یا بات کرنے کا انداز کیا ہے. اور ایک ہے غلامت پرویز جیسے الٹپ لوگ ہیں، انجینئر محمد علی مرزا اس میں آ جاتا ہے اس کیٹیگری میں، یا اس میں جو ہے وہ یہ ساحل ادیم تو اس سے بھی آگے، یعنی ایک تھرڈ قسم کی کیٹیگری ہے نا. بالکل. انجینئر محمد علی مرزا کا بھی کم از کم معاملہ یہ کہ اسکرین پہ نا وہ دکھا دیتا ہے جو استدلال کر رہا ہوتا ہے، اصول اس کے یہاں بھی نہیں ہے، اصولی نظام نہیں، لیکن کم از کم ریفرنس دکھا دیتا ہے. یہ تو وہ کیٹیگری ہے جو ریفرنس بھی نہیں دکھاتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس ریفرنس ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ سائنس فکشن والا قصہ گو. ہاں، سائنس فکشن وہی سائنسی قصہ مذہب گو. کی جھوٹی روایتیں اور سائنسی افسانے، دو چیز، سائنس فکشن اور فیبریکیٹڈ ریلیجس نیریشنز کو آپ لے کے آپ نے ایک ملغوبہ بنا کے ایک کہانی بنائی ہے. وہ کہانی آپ بیچ رہے ہیں اپنی انٹرپرینورشپ کی سکلز کی وجہ سے، اپنی سائیکولوجیکل جو ہے وہ سکلز کی بنیاد پہ، اور آپ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں. بیسیکلی مقصد اور آبجیکٹو کوئی دین کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، کوئی لوگوں کو دین کے اوپر لانا نہیں ہے، کیونکہ دین کے نام پہ جو آپ بیچ رہے ہیں نا اس سے لوگوں کو دین کیا سمجھ میں آ رہا ہے. 4 پروڈکٹس اپنی سامنے رکھیں کہ جن کو آپ نے عربی پڑھائی ہو کورسز بیچ کے، مطلب کوئی 4 بندے بتا دیں نا، ہزاروں کو آپ پڑھا چکے ہیں جن کو عربی آتی بھی ہو اور ان کا کوئی معیار بھی ہو، ہاں کوئی معیار بھی ہو، وہ کمپیٹ کر سکیں. کہنے کا مقصد یہ کہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ہوا سا کریٹ کیا ہوا ہے، اور ایسے لوگ آتے ہیں بس اپنی مطلب وہ تیزی کی وجہ سے، ہوشیاری کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، لوگ بیوقوف بن بھی جاتے ہیں. اور دیکھیں سارے لوگ جو ہے نا وہ مطلب ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جذباتی ہوتے ہیں، جذبات کے پیچھے چلتے ہیں، اور ایک خلا بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب صحیح بات، یہ خلا بھی موجود ہے. یہ میں کہوں گا کہ ریلیجس لیڈرشپ جو روایتی ریلیجس لیڈرشپ ہے اس میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس خلا کو پورا کر سکے. تو اس لیے اس قسم کے لوگ اور بھی آتے رہیں گے. یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے، پیچھے چلا جائے گا لیکن ایک اور بلبلہ پیدا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ گیپ موجود ہے، اس گیپ کو فل کس نے کرنا ہے؟ وہ روایتی لوگوں نے فل کرنا ہے. لیکن جب وہ اپنے اس روایتی دائروں سے باہر نکلیں گے، ماڈرن سائنسز کو، سوشل سائنسز کو پڑھیں گے اور عصر حاضر کی زبان کے اندر گفتگو کریں گے، یہ بہت ضروری ہے. ہاں، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں گے، پھر یہ لوگ پیدا ہونا بند کر جائیں گے. یہ مطلب خضر و پودے جو ہے نا یہ پیدا نہیں ہوں گے. شیخ آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ جن لوگوں سے ہم اختلاف رکھتے ہیں ان کو ہم 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. جس طرح موجودہ دور میں غامدی صاحب ہیں، ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، شدید اختلاف رکھتے ہیں. پرانے دور میں سر سید صاحب تھے، یا ایون معتزلہ تھے، یہ علمی لوگ ہیں اور یہ مہذب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اچھا، یہ تو ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پانی کے بلبلے آتے ہیں
جو عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں سنا کے جذباتیت کی بنیاد پہ سینسیشن کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، جیسے انجینئر محمد علی مرزا، جیسے یہ ساحل ادیم. تو عوام ان سے کیسے بچے؟ یہ میرا سوال ابھی پھر دوبارہ وہی ہے. ہاں، اس میں ہم نے یہی بات کہی تھی کہ اس میں باقاعدہ علم دین جو ہے نا اسٹرکچرڈ کورسز کی صورت میں پڑھے پورا، جیسے یہ بی ایس کرتے ہیں نا اپنا یونیورسٹی کے اندر 5 سال کا 4 سال کا بی ایس کرتے ہیں، اسی طرح عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے نا، اگر شوق ہے تو اسٹرکچرڈ کورس میں سے گزرو، 4 سال کا 5 سال کا. مدارس کا تو 8 سال کا درس نظامی ہوتا ہے. آج کل جدید ادارے وجود میں آ چکے ہیں. مدرسے کا ٹھیک ہے، اب میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مدرسے کے اندر ابھی اس قسم کا ماحول ہے جس کی وجہ سے شاید یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ وہاں جانے میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، یا ان کی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اس میں رٹا سسٹم زیادہ ہے، میمورائزیشن زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی والے اسٹائل نہیں ہے کہ جی پڑھانا ہے، کوئی چیز اسائنمنٹس سارا کچھ برین اسٹارمنگ کرنی ہے. تو لیکن اب ایسے جدید ادارے وجود میں آ چکے ہیں جو برج کر رہے ہیں یونیورسٹی اور مدارس کے درمیان کو. تو ایسے جدید اداروں کے اندر جا کے کورسز وغیرہ کریں، لیکن اس میں بھی میں پھر وہی کروں گا. کچھ ایسے ہیں جو بیچ رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کاروبار کر رہے ہیں. وہاں سے آپ کو 4 مہینے کا کورس کریں گے، 6 سال 2 سال کا آپ کورس کریں گے، اس کے بعد آپ کو لگے یار مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شیخ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ جا کے 4 مہینے یا 4 سال 3 سال کا کورس کرے، اور نہ ہی ہر انسان کے اندر ایسی کیپیبلٹی. تو وہ عوام الناس پھر کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کی ایک جو دینی روایت ہے نا 1400 سال کی، کم از کم آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، بجائے اس کے کہ ایک نئے آدمی کے ساتھ کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے. پھر 1400 سال سے ایک دینی روایت، اس میں بڑا بڑا دماغ پیدا ہوا ہے نا، ایسا تو نہیں غزالی جیسا، ابن تیمیہ جیسا بڑا بڑا دماغ پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس روایت کے ساتھ جوڑ جائیں، کسی دینی روایت کے ساتھ جوڑ جائیں. عوام الناس کے لیے یہی ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ فقہ حنفی کی روایت ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی روایت ہو، سلفی روایت، کوئی روایت ہو، آپ کسی روایت کے ساتھ جڑ جائیں آپ. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی روایت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک روایت دوسری روایت کو بھی بعض اوقات اس سے اختلاف کرتی ہے، کرٹیسائز کرتی ہے. تو اگر آپ کا لیول تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو اپنی روایت کے اندر کوئی مسئلہ دیکھیں تو دوسری روایت سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اتنا آپ کر لیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام حنفی، ایک عام اہل حدیث جو اپنی روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ساحل ادیم جیسے یا انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں سے کے ساتھ جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ روایتوں کا بہت بڑا فائدہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اہل حدیث حضرات اگرچہ کرٹیسائز کرتے ہیں تقلید کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کے نقصانات بھی ہیں. تقلید بعض اوقات جو ہے وہ تعصب پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے وہ انسان حق کو دیکھتے ہی جانتے بوجھتے ہی اس کا انکار کر دیتا ہے تقلید کی وجہ سے. وہ اس کے اپنے نقصانات اپنی جگہ. لیکن اگر فقہ حنفی کی روایت سب کانٹیننٹ میں نہ ہوتی تو شاید یہ الہاد 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ روایتیں بہت حد تک آپ کو منظم کرتی ہیں. مطلب اللہ نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. باقی ہم کسی بھی روایت کی اندھی تقلید کے قائل نہیں ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ روایت کے ساتھ جو جڑے ہوئے علماء ہیں تو ان کو محقق علماء ہونا چاہیے. ان کے پیرالل بھی روایتیں موجود ہیں. حنفی کے ساتھ شافی، مالکی، حنبلی بھی تو ہے نا، اور بھی ہیں نا، اہل ظاہر کی بھی ہیں. تھوڑا اور وسیع ہوں گے تو اور بھی آپ کو مل جائیں گے. اہل الحدیث کا فقی مسلک بھی مل جائے گا، پرانے محدثین کا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اشعری، ماتریدی اور جو ہے وہ سلفی روایت عقیدے کے اندر ہیں، کلام کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ تصوف کے اندر بھی روایتیں ہیں. ایک زہاد اور عباد ہوتے تھے، بعض ایسی ہیں کہ جو انحراف کا شکار ہو گئیں تصوف کے اندر. تو روایتوں کے اندر چھان پھٹک کرتے رہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں. اور اس میں 2 طرح کے رویے رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ روایت کی اندھی تقلید، اور ایک یہ ہے کہ روایت کی چھان پھٹک کر کے ٹھیک ہے اس میں سے جو اتھینٹک ہے اس کو لے لینا، اور جو اتھینٹک نہیں ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا. تو یہ جو دوسرا رویہ یہ محقق کا ہے. تو ہم علماء کو یہی کہتے ہیں جو روایتوں کے ساتھ جڑے ہیں، روایتوں کو ڈس اون نہیں کرنا چاہیے، ان کا بہت بڑا خیر ہے. لیکن ایک محقق کی نظر سے آپ روایتوں کو لے کے چلے. یعنی روایت کو ڈس اون کرنا یہ ایک انتہا ہے، اور روایت پرستی، روایت کے اندر بالکل ہی بلائنڈ فالوئنگ کی طرف چلے جانا، بلائنڈ فالوئنگ کی طرف چلے جانا، یہ ایک دوسری انتہا ہے. یہ بھی تو اب یہی کام کر رہے ہیں نا کہ جھوٹی روایتیں پیش کر کے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا رہے ہیں. بیسیکلی اہل حدیث فکر یہی ہے جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں. اہل حدیث فکر یہ ہے شاہ ولی اللہ نے اسی کو بیان کیا. ہاں، وہ اہل حدیث فکر یہ ہے کہ اصل میں ایک روایت کے بجائے آپ ساری روایتوں سے جڑ جائیں.
جی اہل حدیث فکر وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف حنفی نہیں، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سارے ہمارے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کام وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ عامی یہ کام کرے، وہ یہ کہتے ہیں ایک عالم یہ کام کرے کہ ان روایتوں میں سے جو چیز اس کو اقرب الی الکتاب و سنہ نظر آتی ہے، کتاب و سنت کے زیادہ قریب نظر آتی ہے، اس کے مطابق وہ لے کے چلے. شیخ، اہل الحدیث کی جو فکر ہے وہ یہی ہے. پلیز عوام میں آپ یہ ضرور بیان کیجیے کیونکہ ایک مسکنسیپشن ہے. اہل الحدیث علماء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک عام آدمی خود ہی ایک بخاری پڑھے، مسلم پڑھے اور خود ہی اپنے طرف سے فتویٰ دے. اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. یہ کام علماء کا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل الحدیث میں جو علماء ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس علوم ہے، جن کے پاس تجربہ ہے، جو معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، وہ صرف حنفی نہیں، شافعی، مالکی، حنابلہ یا اس کے علاوہ جو ہمارے تاریخ کے اندر بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، ان کی فکر سے استفادہ کریں اور جو کتاب و سنت کے زیادہ قریب لگے اس کو لے لیں. یہی اصل میں اہل حدیث فکر ہے. اہل حدیث جو ہے نا وہ روایت کو ڈس اون نہیں کرتے غامدی صاحب کی طرح. غامدی صاحب روایت کو، پوری روایت کو ڈس اون کرتے ہیں. اہل حدیث پوری روایت کو اون کرتے ہیں. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمذہب ہے نا، یعنی ایک فقہی روایت کو اختیار کر لینا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک فقہی روایت کو اختیار کر لینا درست نہیں ہے، بلکہ آپ تمذہب حنفی نہ کریں، تمذہب شافعی، مالکی، حنبلی نہ کریں، اگرچہ اس کا جواز ہے. آپ تمذہب فقہ اسلامی کریں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ نہیں ہے کہ جی فقہ حنفی کا جو تمذہب ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ جہاں آپ کو فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ نظر آتا ہو، کتاب و سنت کی صریح نص سے ٹکراتا ہوا، تو آپ وہاں پہ فقہ حنفی کو چھوڑ کے نص کو ترجیح دیں. یہ وہ کہتے ہیں اسی سے تحقیق پیدا ہوگی، اسی سے علم جنریٹ ہوگا، کریشن آف نالج اسی سے ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ ہر مذہب میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. فقہ حنفی میں بھی آپ کو محقق مل جاتے ہیں، شافعی، حنبلی، سب. کیا اب امام ابن تیمیہ بھی حنبلی مسلک کے ہیں. ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کوئی تقریباً 40 سے زائد مسائل میں چاروں ائمہ اربعہ کی رائے سے اختلاف کیا. ٹھیک ہے. اس طرح کے محقق آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں. فقہ حنفی میں بھی مل جاتے. اب مجھے بتائیں، اسلامی بینکاری میں جو ہے وہ فقہ مالکی کے اوپر فتوے چل رہے ہیں، ایسے ہی تقی عثمانی صاحب کے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے فقہ مالکی کے اوپر بہت سارے فتاویٰ دیے، یہ جو آپ کی فیملی لائف کے حوالے سے بالکل مسائل وہ فقہ حنفی سے حل نہیں ہو رہے تھے. تو ہر دور میں جو ہے وہ اس قسم کے علماء رہے ہیں ہر فقہ کے اندر جو ذرا اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں. تو اصل میں اہل حدیث کی فکر یہ ہے کہ یہ اصل میں اثاثہ ہے ہمارا. جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ تھے، ایسا ہی ہے. ہاں، بلکہ یہاں آپ کہہ لیں کہ جی جو ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو شروع کے اہل حدیث علماء تھے، جیسے مولانا محمد حسین بٹالوی علیہ رحمہ، یا اس سے پہلے سید نذیر حسین دہلوی علیہ رحمہ وغیرہ، یہ بھی فقہ حنفی سے بہت زیادہ استفادہ کرتے تھے یا اس کو بہت زیادہ کوٹ کرتے تھے اپنے فتاویٰ کے اندر. ٹھیک ہے. شیخ، اس میں یہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اہل الحدیث امام ابو حنیفہ کے خلاف نہیں ہے یا حنفی مذہب کے خلاف نہیں ہے. بس ہمارے اصل میں ہر جگہ نا کچھ آپ کہہ لیں فقہ حنفی میں بھی ایسے لوگ ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیثوں میں بھی جو متعصب ہیں یا ذرا نچلے لیول پہ آپ کہہ لیں کہ جی گفتگو اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کا تعصب کریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کے ہاں ذرا مناظرہ اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو پسند ہوتی ہیں. ورنہ ایکسیپٹنس ہے ان روایتوں کی. باقی ٹھیک ہے، آپ ایک روایت کے ساتھ تمذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواز ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن ہمارے نزدیک بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ تمام جو اسلامی فقہ ہیں، روایتیں ہیں، آپ ان کو اون کریں اور ان کے ساتھ آپ تمذہب اختیار کرتے ان کی بنیاد پہ کوئی بات کریں. اور یہ کام علماء نے کرنا ہے، عامی نے نہیں. عامی نے نہیں کرنا. عامی نے تو علماء کی اتباع کرنی ہے، یعنی دلیل کی بنیاد پہ ان کی پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر عامی کو یہ کام کرنا ہے تو وہ تھرو پراپر چینل آئے اور اس پورے سٹرکچر نظام سے گزرے جو ایجوکیشن سسٹم ہے. یونیورسٹی میں بھی آپ یہی کہتے ہیں نا بھائی، اگر آپ نے علاج کرنا ہے، اب یہ کہتے ہو اگر آپ نے علاج کرنا ہے لوگوں کا، محلے والوں کا، خدمت خلق کا جذبہ ہے، تو میڈیکل کالج میں جاؤ، 5 سال پڑھو، اس کے بعد 1 سال کی ہاؤس جاب کرو، 6 سال لگاؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے آپ کلینک کھول لو. یہی کہتے ہیں نا. ہاں، اگر آپ نے اپنے حد تک اگر کچھ کرنا ہے، مثال کے طور پہ گھر میں مائیں جو ہے بچوں کے لیے ٹوٹکے کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، کر لو، یا پیراسیٹامول پیناڈول لینی ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ نے خود اپنے حوالے سے عمل کرنا ہے، کوئی قرآن سے موٹیویشن لینی ہے، حدیث سے، تو اس کے ترجمے وغیرہ پڑھ لو. لیکن اگر آپ نے کسی سیٹ پہ بیٹھ کے فتویٰ دینا ہے، مذہبی اوپینین جنریٹ کرنی ہے، ایک فالوئنگ پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایک قرآن اور حدیث کو انٹرپریٹ کرنا ہے، تو یہ تو میڈیکل کالج کے ایک پروفیسر کا رائٹ ہے نا، ایک عطائی کا تو نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس ڈسپلن میں بھی تمام ڈسپلن کی طرح یہ حق اسی کا ہے کہ جو ایک پورے سٹرکچر نظام تعلیم سے گزرا ہے. ایبسولوٹلی.
آپ بات سمجھ, اور ہر جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ ہم کوئی انوکھی بات کر رہے نہیں ہیں, نہیں ہر جگہ انوکھی ایسے ہی نہیں. ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ شیخ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے سوال, ایک نئے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.